بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ سبحانہ وتعالی وانک لعلی خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم علماء کرام، حفاظ اعظام، دین ایمانی بھائیوں، دوستوں اور میری دین ایمانی بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ابھی ہمارے نائب قاضی صاحب سے یہ بات سن رہے تھے کہ ہم کو حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو حضور کی ایک پہلی سنت یہی ہے کہ جب دو مسلمان ملے تو کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اور جب سلام کیا جائے تو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے سلام کیا، اگرچہ آپ لوگوں نے جواب دے دیا، اگر پورا مجمع جواب دے گا تو غلط بات ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پہلی بات یہ یاد کرنا ہے کہ آج سے یہ ماشاءاللہ ہمارا پورا محلہ ہے، تقریباً 90-99% ہماری آبادی ہے۔ آج سے، اور یہ جیسا کہ مجھے ہمارے امام صاحب نے بتایا کہ میری بہنیں اور بیٹیاں بڑی تعداد کے اندر یہاں موجود ہیں، ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آج پہلی سنت، ابھی آپ نے سنت کی فضیلت سن لی آپ نے کہ کوئی بھی ایک سنت زندہ کرے گا، تو پہلی بات آپ سے یہ کرنا ہے کہ آج سے اسے نیت کرے کہ ہمارے پورے محلے کے اندر سلام کی سنت ایسا زندہ ہو جائے کہ جس گلی سے، جس گھر کے پاس سے کوئی بھی گزر جائے اس کو ہر آدمی سلام کرنے والا ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو ہمارے عام طور سے یہ مزاج ہو گیا ہے کہ سلام اس کو کرتے ہیں جس سے کوئی جاننے والا، جس سے کوئی تعارف ہے، اس سے کچھ مقصد ہے، اور اگر نئے آدمی کو سلام کر لو تو ایسے دیکھتا ہے کہ یار یہ میرا کوئی پرانا قرض دار تو نہیں، مطلب سلام کیوں کر لیا اس نے، سلام کیوں کر رہا ہے۔ حالانکہ حدیث بات ہے کہ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ سلام اس کو بھی کری اس کو جانتے ہو، سلام اس کو بھی کری جس کو نہیں جانتے۔ تو آج سے ہمیں تمام نوجوان دوست بڑی تعداد میں دکھ رہے ہیں، اور میری بہنیں اور بیٹیاں، ان سے بھی کہتا ہوں آپ بھی پہلی آج سے یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم ہمارے پورے محلے کے اندر سلام کو زندہ کریں گے۔ کوئی بھی ایک سوائے گزر رہا ہے اس کے پاس سے سلام، آپ کے محلے میں کوئی جائے گا، بھوپال کا کوئی اگر یہاں دوسرے محلوں سے عارف نگر میں گزر جائے تو وہ جواب دیتے تھے پریشان ہو جائے کہ یار میں عارف نگر گیا تھا تو جس گلی سے گزرا وہاں سے 25 لوگوں نے مجھے سلام کیا، مطلب کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اچھا، عام طور سے دوسرے کے گھر جاتے ہیں، میں آپ کے گھر جاؤں گا، آپ میرے گھر آئیں، تو اس کا مسلمان اہتمام کرتے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی کا طریقہ بھی ہے کہ جب آدمی دوسرے کے گھر کے اندر جائے تو اس کو سلام کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ حضور کا طریقہ بھی تھا، یہی سنت تھی، لیکن اس میں کبھی کبھی جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے اندر آتا ہے، یا ہماری خواتین جو اپنے گھر کے اندر آ رہی ہیں، وہ مارکیٹ سے آ رہی ہیں، باہر سے آ رہی ہیں، دوسرے گھر گئی تھی، اپنے گھر کے اندر آتی ہیں تو عام طور سے یا آتے ہیں عام طور سلام نہیں کرتے، وہ آنے کے بعد بچوں سے، بیوی سے یا عورتیں آ رہی ہیں تو وہ ڈائریکٹ بات شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے ہمارے اس میں یہ سنا میں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو پورا آپ سلام کرتے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم پورا جواب دیتے تھے۔ ایک جگہ میں یہ بیان کر رہا تھا، ایک بھوپال کے ایک محلے کے اندر، ادھر مشرق کے اندر، تو وہاں میں نے کہا کہ بھئی گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، تو کہنے لگے اچھا قاضی صاحب اب گھر والی سے سلام کرواؤ گے آپ؟ ارے وہ ہم کو سلام کرے گی کہ ہم اس کو سلام کریں گے، مطلب ارے بھائی میں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اختیار کریں گے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے گھر کے اندر جاؤ، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ یہ کہ تشریف لاتے تھے۔ تو دوسری بات یہ کہنا ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی جاؤ، ادخلوہا بسلام، کہ اپنے گھر کے اندر بھی، تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر بھی جانا چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے صاحب؟ ان کو سلام کریے آپ، اس کا پورا ماحول بنائیے کہ کوئی بھی ہمارے گھر کے اندر، کبھی کبھی ہمارے قریب کے رشتہ دار آتے ہیں
وہ اپنائیت کا یہ اظہار کرتے ہیں کہ بغیر اجازت کے بغیر سلام کے گھر میں آ گیا، اور کیوں تو بیٹھا ہوا ہے کام کر رہا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ ارے بھائی یہ تو آپ کتنے ہی قریب کے، میں کہتا ہوں اگر باپ بھی گھر میں آ رہا ہے، بیٹا بھی گھر میں آ رہا ہے، بیوی بھی گھر میں آ رہی ہے، اس کو بھی سلام کرنا چاہیے، اجازت لینا چاہیے، تفصیلات اس کی موجود ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ اس کا انشاءاللہ اہتمام کریں کہ اپنے گھر کے اندر بھی آئیں تو سلام کریں گے۔ اور کیا ہے سلام؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت و برکاتہ۔ تو سلامتی اور رحمت برکت یاد رکھنا کہ پوری دنیا کے اندر سلامتی رحمت برکت ملی ہے، اسلام دین سلامتی ہے۔ اور ہمارے رسول کیا ہیں؟ ابھی آپ نے آج سنی، رسول کیا بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ ارے رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو یاد رکھیے کہ اب پوری دنیا کو اگر سلامتی اور رحمت و برکت ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ وہ اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی ملے گی۔ اور مسلمان بھی یہ چاہتے ہیں، اگر مسلمان بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سلامتی مل جائے، ان کو رحمت مل جائے، ان کو برکت مل جائے، تو مسلمانوں کو بھی مکمل طور سے اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے حکم نبی کے طریقے مطابق عمل کریں گے تو یاد رکھنا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ پھر مسلمانوں کو سلامتی بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ولا یخلف ان اللہ لا یخلف الوعدہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم آج سے یہ نیت، یہ ہمارا جلسہ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب نے یہ منعقد کیا ہے، اور ہمارے آپ علماء کرام سے آپ باتیں سن رہے تھے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر اس بات کا جائزہ لیں کہ ابھی تک جو کام ہمارے یہاں ہو رہے تھے الحمدللہ، نہیں ہو رہے تھے تو آج کے آئندہ کے لیے ہم کو اس کو نیت کرنا ہے، عزم کرنا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے، یہ جملہ آپ لوگ سن رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھیے آپ، کہ اگر بائی چانس کسی کا ایک بیٹا ہے، جوان بیٹا، اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا، جوان ہو گیا، لیکن کچھ اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور ایسا بیمار ہونا شروع ہوا کہ لگتا کہ جتنا اس کا علاج کروایا گیا، اس کو ہر جگہ لے جا کر اس کا چیک اپ کروایا گیا، لیکن کوئی اس کے علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ آخر میں کئی سال گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، اور اب ایسا لگتا تھا کہ ہمارا جو بچہ ہے صبح شام کا مہمان ہے، اب یہ چراغ گل ہوا تب چراغ جل ہوا، اور بس مایوس سے گھر والے بس اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اس درمیان میں کوئی ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، نیک بندہ، وہ کہتا ہے بھائی آپ لوگ کیوں پریشان ہیں، آپ لوگ اتنے کیوں غمزدہ ہو رہے ہیں؟ ارے صاحب کے بتائیں، ہمارا یہ جوان بیٹا تھا اور اس لیے فلاں بیماری مبتلا ہوا، اور اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور ہم مایوس ہو چکے ہیں، اور لگتا ہے کہ اب یہ صبح شام کا مہمان ہے، دنیا سے جانے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی امید نہیں، میں اللہ کا کلام جانتا ہوں، میرے پاس دوا ہے، انشاءاللہ میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا۔ وہ اللہ کا نام لیتا ہے، جیب سے ایک پڑیا نکال کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے تو وہ بیٹا آنکھ کھول دیتا ہے، سب کو دیکھنے لگتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری پڑیا نکالتا ہے اور اس کے منہ میں ڈالتا ہے تو وہ باتیں کرنے لگتا ہے، وہ سب سے کہتا ہے کہ میری اماں کہاں ہیں، میرے ابا کہاں ہیں، میری خالہ کہاں ہیں، پھپھی کہاں ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد تیسری پڑیا اس کے منہ میں ڈالتا ہے تو بچہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کھانے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے۔ اب تمام گھر والے کیا کہیں گے کہ ارے صاحب آپ تو ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئے، کہتے نہیں کہتے بھائی کہ آپ ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئے کہ آپ نے 3 پڑیوں کے اندر ہماری مایوسی کو یاس میں بدل دیا۔ جیسے الیاس صاحب کے بارے میں کہا کہ الیاس تو نے یاس کو آس میں بدل دیا، کہ جناب محترم آپ نے ہماری مایوسی کو امید کے اندر تبدیل کر دیا، آپ ہمارے لیے انسانی فرشتے رحمت ہیں۔ کہیں گے ہی نہیں کہیں گے؟ یاد رکھنا کہ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی انسانیت سسک رہی تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ اب انسانیت دم توڑنے والی ہے۔ اور خود قرآن نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّن النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ ایک بہت تصور کیجیے، ایک بہت بڑا ایک الاؤ ہے، جل رہا ہے، اس کے اندر شعلے بھڑک رہے ہیں،
انگارے دہک رہے ہیں اور کوئی انسان اس کے اندر بس کودنے والا ہے، جانے والا ہے، ایک آدمی آئے اور اس کو تیزی سے پکڑ کر اس کو بچا کر لے جائے کہ صاحب آپ نے بچا لیا. تو قرآن کہتا ہے کہ پوری انسانیت تقریباً آپ کے دہانے پر کھڑی تھی، کودنے والی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوری انسانیت کو رحمت والی تعلیم کے ذریعے سے دوبارہ اس کو انسان کے طور سے رہنا سکھا دیا. ورنہ انسان جب بگڑتا ہے تو پھر جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ انسان جب بگڑتا ہے تو پھر انسان نہیں بلکہ جانوروں کو بھی چھوڑتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے تمام انسانوں کو انسان سبق سکھایا، اور جتنی اس وقت خرابیاں تھیں، جو برائیاں تھیں، جو ان کے پاس بیماریاں تھیں، ان تمام بیماریوں کا علاج کیا، خرابیوں کو دور کیا، مصیبتوں کو دفع کیا آپ نے اپنی رحمت والی تعلیم سے. اس وقت بھی دنیا آباد تھی، دنیا ویران نہیں تھی، دنیا کے اندر تمام کام ہو رہے تھے، لیکن انسان انسانیت کو بھول چکا تھا. طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی تھیں. ابھی ہمارے مولانا بھی بیان کر رہے تھے، اور جیسا مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں بڑی تعداد میں موجود ہیں. میں اسی پہ بات کرتا ہوں. حضور جب تشریف لائے تو اس وقت یہاں اور دیگر برائیاں تھیں. شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، شراب پیتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے. کوئی ایسی برائی نہیں جو ہر چیز برائی مانے، بلکہ برائی پر فخر کیا جاتا تھا اس کے اندر، اور عجیب باتیں تھیں. لیکن ایک بہت بڑی برائی اس زمانے میں یہ تھی کہ لڑکی کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اور عورت کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا. بلکہ اگر کسی کے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جاتی تو قرآن نے یہ بات کہی ہے. قرآن کے اندر، قرآن جو کہہ رہا ہے آپ سب جانتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی ذرہ برابر کوئی غلطی یا اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں. قرآن نے نقل کیا ہے، سورہ نحل کے اندر آیت موجود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت یہ ماحول بنا ہوا تھا، اور یہ برائی ایسی پھیلی ہوئی تھی کہ اگر کسی شیخ سے آ کر یہ بات کہی جاتی کہ جناب محترم تمہارے گھر کے اندر جو مہمان آیا ہے وہ بچہ نہیں بلکہ بچی ہے، اذا بشر احدهم بالانثى، اگر کسی کو یہ کہا جاتا کہ تمہارے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے تو ظل وجهه مسودا، تو یہ خبر سنتے ہی اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا اس کا، یہ کیا میرے گھر کے اندر مصیبت آ گئی. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور قزیم کو میں کیا کہوں، خون کا گھوٹ پہ کیا مصیبت میرے گھر کے اندر آ گئی، یہ کیا کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میری منحوس میری بیوی نے میرے گھر کے اندر یہ کہاں کا ایک منحوس ایک تحفہ مجھے دے دیا. وہ قزیم، وہ گھوٹ کا پونج رہتا کیا کرتا، اور یتوارا من القوم، اور تمام لوگوں کے سامنے سے اٹھ کر گھر میں جا کر منہ چھپا کر بیٹھ جاتا اور کہتا کہ کیا کیا جائے، یہ میرے گھر کے اندر مصیبت آ گئی اور یہ منحوس چیز میرے گھر کے اندر آ گئی ہے، اب کیا کیا جائے، اس کو زندہ رہنے دیا جائے یا اس کو دفن کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے. آخر میں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا ہے کہ زندگی بھر رونے سے یہ اچھا ہے کہ ایک دن کا رونا بہت اچھا ہے. لے جا کر اس لڑکی کو لیتا اٹھاتا اپنے ہاتھ سے، اور زندہ وہاں گڈھا کھودتا، گڑھا کھودنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. اور یہ خالی افسانہ نہیں بلکہ قرآن نے کہہ دیا اذا الموءودۃ سئلت، اور الوالدۃ والموءودۃ فی النار، قرآن حدیث کے اندر دونوں کے اندر موجود ہے. اور یہ ہمارے مولانا یوسف صاحب وغیرہ لوگ جانتے ہیں، آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر وہ جگہ موجود ہے، گورنمنٹ نے باقی رکھی ہے کہ یہاں پر اسلام آنے سے پہلے وہ قبرستان. اور دیکھیے جب کوئی برائی پھیل جاتی ہے تو برائی نہیں رہتی ہے. لوگ بچی پیدا ہو رہی ہے اور لے جا کر دفن کر رہے ہیں. ہمارے قبرستان میں کوئی دفن کر منع کرتے ہیں کسی کو، کہ انتقال ہو گیا دفن کر رہے ہیں، تو آپ کیا قبرستان ہے، بڑا بڑا قبرستان ہے، دفن کرتے ہیں، دفن کوئی نہیں منع کرتا، دفن کر رہے ہیں بھائی، دفن کرنے چاہیے. تو اس وقت بچی کو دفن کرنا ایک عام بات ہو گئی تھی، بلکہ اس کے لیے قبرستان بنا دیا گیا تھا کہ یہ قبرستان ہے، کسی کی بچی پیدا ہوگی یہاں دفن کر دیں گے. اور وہ ایک بچی بیچاری کائیں کر رہی ہے، وہ رو رہی ہے، باپ گڑھا کھود رہا ہے، وہ تمام دیکھ رہے ہیں. جیسے ہم لوگ ہمارے قبرستان، ہمارے قبر کھودتی نہیں کھودتی ہمارے یہاں ہمارے قبر گور کو تیار کرتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے، کوئی منع نہیں کرتا. تو اس وقت بھی ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنے مزدوروں سے قبر کھودواتا تھا اور بچی کو وہاں رکھی رہتی تھی اور اس بچی کو دفن کر دیا کرتا تھا اور کوئی اس کو برا نہیں مانتا تھا. یہ اس کی برائی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، قرآن نے کہا کہ ان کے اندر یہ برائی تھی کہ بچی کی پیدائش کو اتنا منحوس سمجھتے تھے کہ وہ ایک تو بہت ہی غصے میں جاتے، آخر میں یہ فیصلہ کرتے کہ یہ مصیبت گھبرا کے دفن کر دیا کرتے تھے. میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے
آپ نے تشریف لانے کے بعد آپ نے یہاں بہت سی اصلاح کی. آپ نے چند سال کے اندر یہ اصلاح فرمائی. کیونکہ اب ٹائم کافی ہو چکا ہے, مجھے چند باتیں کرنا ہے. ہمارے امام صاحب نے مجھے تب بتلائیے ایک بات یہ میں کر کے ہماری بہنیں اور بیٹیاں, لیکن ان سے کہہ رہا ہوں ذرا سنیے گا کہ اسلام نے کتنا بڑا ہم آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ اعزاز کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پھر لڑکی اور عورت کا جو مقام بیان کیا. تو اب چند سال کے اندر تاریخ یہ گواہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے چند سال کے اندر یہ انقلاب برپا ہوا. یہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ علماء سے مزید آپ کبھی دیکھ لیے جا کر کہ 13 سال مکہ مکرمہ کے ہیں اور 6 سال مدینہ منورہ کے. 7ویں سال ایک لمبا واقعہ ہے کہ آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تھے, جب آپ اور مشرکین نے ان کو 3 دن کی اجازت دی تھی. پڑھیے کبھی صلح حدیبیہ ہوئی, اس کے نتیجے میں پھر حضور تشریف لے گئے تھے واپس. جب عمرۃ القضاء میں 7 ہجری میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے مشرکین نے مکہ نے سے 3 دن کی آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت دی تھی. جب 3 دن مکمل ہوئے تو اب جانے لگے. تو جو بات میں سنانا چاہتا ہوں اچھی طرح سنیے گا کہ جب جانے لگے تو ایک بچی تھوڑی سمجھدار ہو گئی تھی, تھوڑی 10-11 سال کی بچی تھی. اس کے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو چکے تھے, اس کے والد نہیں تھے مکے کے اندر. جب اس کو معلوم ہوا کہ مدینے سے مسلمان آئے ہوئے ہیں, واپس جانے والے ہیں, تو بچی یام میں کر کے باہر آئی. تو اب 3 صحابہ کرام نے اس بچی کو پکڑ لیا اور اس بچی پر دعویٰ کیا کہ اس بچی کی پرورش ہم کریں گے. 3 صحابہ کرام نے, ایک صحابی کہہ رہے کہ میں اس کو لوں گا, دوسرے کہہ رہے میں لوں گا, تیسرے کہہ رہے میں لوں گا آپ کو. اب ایک بچی ہے اور 3 لوگ کیا کر رہے ہیں صاحب اس کی پرورش کے لیے؟ ارے ایک بچی ہے اور 3 صحابہ کرام اس کی پرورش کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں بھی کوئی جھگڑا ہو جائے, اگر آپس میں طے نہیں ہوتا کہاں جانا پڑتا ہے؟ عدالت جانا پڑتا ہے. عدالت پھر جا کے معاملہ کروا نہ کر جائے. جب 3 صحابہ کرام میں جھگڑا ہونے لگا بچی کی پرورش پر اور طے نہیں کر پا رہے تھے کون لے گا, تو آخر وہی ہوا کہ چلو بھائی عدالت چلے. اور عدالت کون سی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت نبوی. حضور کے پاس چلیں. میرے دوستوں, مسلمانوں سے یہ کہنا ہے, مسلمان اس بات کی نیت کریں, ہماری بہنیں اور بیٹیاں میری بات سن رہی ہیں کہ بحیثیت مسلمان کے ان کو ایک تو جھگڑا آپس میں ہونا نہیں چاہیے, نہ گھر میں ہونا چاہیے, نہ خاندان میں, نہ میاں بیوی میں. اگر بائی چانس کبھی جھگڑا ہو بھی جائے تو بحیثیت مسلمان کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو کہاں جانا چاہیے؟ ارے ہم کو کہاں جانا چاہیے؟ ارے ہم کو قضیات جانا چاہیے, عدالت میں, ہماری عدالت جانا چاہیے. جس طرح صحابہ کرام میں تینوں میں جھگڑا ہو رہا ہے تو کہاں چلے گئے تینوں کے تینوں صاحب؟ اب چلے گئے عدالت نبوی میں چلے گئے. جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاضی بھی تھے, سب کچھ آپ کی حیثیت ہے, سب دیکھ آپ قاضی بھی تھے. اور قاضی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ جب کوئی دعویٰ کرے تو دعوے تو قاضی کی ذمہ داری دعویٰ بھی سنے اور دعوے کے ساتھ کیا مانگتا ہے, اس سے دلیل مانگتا ہے. اب 3 لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بچی کو ہم پرورش کریں گے, تو حضور نے تینوں کا دعویٰ سنا. اور دعویٰ کیا بتائیے, آپ کی کیا دلیل ہے, آپ کی کیا دلیل ہے, آپ کیا دلیل ہے؟ تینوں نے, لمبی بات مختصر کرتا ہوں, تینوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا, دلیل پیش کی. اور تیسرے صحابی نے کہا 3 دلیلیں پیش میں, اس میں پلس کہا کہ میرا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ صاحب یہ میرے دلیل ہے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ اس کی جو خالہ ہے وہ میرے نکاح کے اندر ہے. تو آپ نے کہا کہ تمہارا بھی جذبہ اچھا ہے, تمہاری دلیل بھی ٹھیک ہے, تمہاری دلیل بھی ٹھیک ہے. لیکن تیسرے صحابی سے کہا کہ تم اس بچی کو لے جاؤ, کیونکہ شریعت کے اعتبار سے اللہ نے الخالۃ بمنزلۃ الام, کہ خالہ ماں کی جگہ ہوا کرتی ہے. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں فطری نچلی بات ہوتی ہے کہ خالہوں کو جو بچے اپنے بھانجیوں سے جو لگاؤ ہوتا ہے تقریباً ماں جیسا ہوتا ہے. آپ نے اب جو بات میں کہہ رہا ہوں, جو کہنا سننا سنیے ذرا, یہ وہ نسل ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتی تھی. لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے چند دن میں یہ انقلاب برپا ہوا کہ اپنی بچی تو بڑی بات ہے, دوسری کی بچی کی پرورش کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ؟ ارے جھگڑا کر رہے ہیں, عدالت جا کے فیصلہ کروا. کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سنو, نمبر 1 پر تو آپ نے کہا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, کہ اللہ نے ایمان و تقوی کے بعد اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں انسانوں کے لیے رکھی ہیں, سب سے نمبر 1 کی چیز اگر کوئی دنیا کے اندر ہے المرأۃ الصالحہ, وہ نیک عورت ہے. مطلب
ایک آپ نے یہ مقام دیا کہ دنیا میں جتنی اللہ نے چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، ایمان تقوی کے بعد نمبر 1 کی اگر کوئی چیز ہے تو المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی یا 2 بہنوں کی پرورش کی اچھی طرح سے اور ان کا اچھا ادب سکھایا اور اچھی طرح ان کی شادی کر دی، تو انشاءاللہ کل جنت میں میرے ساتھ وہ اس طرح رہے گا۔ آپ نے یہ 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں، یہ شہادت کی انگلی اور بڑی والی انگلی، اس کے 2 مطلب علماء کہتے ہیں یعنی دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، انشاءاللہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انگلی تھوڑی سی کیا ہے، ارے تھوڑی بڑی ہے، اور یہ تھوڑی فرمایا کہ بس نبوت کا جو درجہ ہے وہ تو اس کو نہیں ملے گا، لیکن انشاءاللہ میرے قریب رہے گا۔ کئی آپ نے یہ فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے یہ کہا کہ جس نے بچیوں سے یہ کہا، عورتوں سے یہ کہا کہ بیٹی، ماؤں سے یہ کہا کہ تم اپنی بیٹی کی پرورش کرو اس انداز میں کہ تمہاری بیٹی نیک اور صالح بن جائے، کہ وہ سیانی ہونے سے لے کر شادی ہونے تک، اور شادی ہونے کے بعد سے وہ قبر میں جانے تک وہ قانتہ اور حافظہ رہے، ہر جگہ اللہ کی بات کو ماننے والی رہے، اور ہر جگہ اپنی حفاظت کرنے والی رہے، اپنی نگاہوں کی، اپنی خواہشات کی، اپنے خیالات کی، اپنے افکارات کی، اپنی زبانی حفاظت کرنے والی ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ اللہ کی سب سے قیمتی اللہ کی شے ہے، اور یہ جنت کی مستحق ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے شادی کے موقع پر فرمایا، جب بچہ بچی بالغ ہو جائیں، دونوں سے کہا کہ جیسا ہی تمہارے یہاں بچہ بچی شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی جلدی شادی کرو۔ 2 حکم دیے کہ فنکحوا ما طاب، کہ بچہ بچیوں سے کہا، نوجوانوں سے، کہ جیسے تم شادی کے قابل ہو جائے تم کو شادی کرنا چاہیے، اور خاندان کے اور محلے کے بزرگوں سے کہا انکحوا الایام منکم، کہ تمہارے محلے میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے معاشرے میں جو بھی بے شادی شدہ بچہ اور بچی ہے، اگر وہ شادی کے قابل ہو گئے تو فوراً تلاش کر اگر عورت بغیر شوہر کے ہے تو اس کے لیے شوہر تلاش کرو، اور اگر کوئی لڑکی بغیر کوئی اگر شوہر بغیر بیوی کے تو اس کے لیے بیوی تلاش کرو۔ انکحوا الایام منکم، جو تم میں سے بے شادی شدہ بچے اور بچے شادی کرواؤ، اس کا حکم دیا گیا۔ اور پھر شادی کے موقع پر آپ نے خرچ کرنے کی ٹوٹل ذمہ داری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کے اندر آیتیں موجود ہیں کہ شادی ہوگی تو فرمایا کہ شادی اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، شادی کے موقع پر خرچ کرنے کی ٹوٹل ذمہ داری قرآن نے، حدیث نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے اور لڑکے والوں پر ڈالی۔ شادی سے پہلے، شادی کے وقت، شادی کے بعد خرچ کرنے کی ٹوٹل ذمہ داری اللہ نے قرآن مجید کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر لڑکے والوں پر ڈالی، لڑکی والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ تو پھر جب یہ انقلاب برپا ہوا اور کہا کہ یہ بچی ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہے، اس کو پرورش کریں گے، اس کی ہم قرض کریں گے، اور انشاءاللہ یہ شادی ہو کر چلی جائے گی، جنت میں بنے گی، تو یہ انقلاب برپا ہوا۔ اور ماشاءاللہ جب سے لے کر آج تک عربوں کے اندر، جب سے لے کے آج تک عربوں کے اندر یہ ماحول ہے کہ وہاں پر بچیوں کی پیدائش پر آج بھی غم نہیں مناتے، بلکہ بچیوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں، بلکہ وہاں پر الٹا مسئلہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے جانتے جہاں پر رہے کہ وہاں پر اب بچوں کی پیدائش، لڑکوں کی پیدائش پر، میں کہنے میں کوئی حرج نہیں، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے 4 سال مدینہ منورہ میں رہنے کا شرف بخشا ہے، اور میری پہلی بچی وہیں کی پیدائش ہے۔ کہاں کی؟ اور مدینہ شریف پیدائش ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے، مرضی سے وہ 87 پیدا ہو گئی تھی، 7ویں مہینے پیدا ہو گئی تھی۔ اور آپ جانتے ہو 7ویں مہینے میں بچی پیدا ہو تو کمزور ہوتی ہے، وہ انکیوبیٹر رکھا جاتا ہے، تو تقریباً 1.25 مہینے وہ اس میں رہی، وہ ہاسپٹل میں انکیوبیٹر کے اندر۔ اب آپ، اور وہی ہاسپٹل تھا بچوں کے پیدا ہونے والا ہاسپٹل تھا، تو اب جب 1.25 مہینے تک ہمارا ہاسپٹل میں صبح شام جانا تھا، وہاں تو اس میں رہتی ہم اس کی ماں اور ہم صبح شام جاتے تھے اور دیکھ کے جاتے تھے اس کو۔ آپ سمجھیے کہ 1.25 مہینے کے اندر کتنے بچے وہاں پیدا ہوں گے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ جب بھی میرا وہاں جانا ہوتا تھا، اور اگر نرس شیخ سے آ کر کہتی ہے کہ شیخ صاحب آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو شیخ صاحب کی وہ حالت ہوتی تھی جو ہمارے یہاں کس پہ حالت ہوتی ہے؟ بچی کی، ہاں اللہ مبارک کرے، اللہ قسمت والوں کو ہی بچی دیتا ہے، بالکل بن جاتا ہے۔ تو اگر شیخ سے نرس آ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو شیخ صاحب کی تھوڑی سی بولی بدل جاتی، اور اگر شیخ صاحب سے کہا تمہاری بچی پیدا ہوئی تو شیخ پھول جاتا، اچھا ماشاءاللہ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، حضور نے کر دیا۔ یہ میرے دوستو حضور نے انقلاب برپا کیا تھا۔ اب جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
اس وقت موجودہ حالات کے اندر آپ ہمیں ہندوستان کے ماحول کے اندر عام طور سے اور بھوپال کے ماحول کے اندر خاص طور سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علماء کرام نے ربیع الاول کے اندر ایک جلسہ منعقد کیا ہے، بہت اچھا کیا انہوں نے، اور ہم جلسہ کوئی رسمی طور سے نہیں کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں کہ ہم بھولے ہوئے تھے منانے جا رہے ہیں، ارے ہم تو حضور سے منانے کا مطلب ہی نہیں ڈے منانے کا یا فلاں منانے کا، ارے منائے تو وہ ضرور اٹھاؤ، ہمارا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایسا ہے کہ جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کیا سنایا جاتا ہے صاحب؟ ارے یاد رکھنا کہ یہ ہمارے امام صاحب نے یہ نہیں کہ جلسہ آپ کو کوئی حضور کا نام نہیں تھا کہ آپ سال بھر میں آپ ربیع الاول آ گیا تو ان کا نام سنا ہے، ارے بھائی یہ تو توہین ہو جائے گی، ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اس کو سکھاتے ہیں ہم، اور جب بڑا ہوتا ہے تو کیا سکھاتے ہیں اس کو صاحب؟ ہم اس کو نماز سکھاتے ہیں، اور نماز کے اندر کیا پڑھتا ہے وہ؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، دعا پڑھتا ہے تو اللہم صلی علی محمد، تو صبح سے لے کے شام تک، اور یہ بھی نہیں کہ صاحب ہمارے امام صاحب نے اس لیے جلسہ کروا دیا کہ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پہچان لیں گے، ذرا ان کا چرچا ہو جائے گا، اخبار میں چھپ ہو جائے گا، یاد رکھنا ہم اور کیا چرچا کریں گے؟ حضور کا چرچا تو اللہ نے کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور اب یہ سائنسی طور سے ثابت ہے کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت دنیا کے اندر سورج نکلتا ہے کہیں غروب ہوتا ہے۔ میری بچی ابھی امریکہ، ابھی راستے میں بات ہو رہا تھا، میں ابھی میری بچی کا امریکہ میں ٹیلی فون آیا کہ ان کے بچے وہاں بھی 11:30 ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ 11:30 12:30 اور 1:30 اور 2:30 2 بجے 3 جماعتیں ہوتی ہیں، کہ نماز پڑھنے کے ہوئے ہیں، تو وہاں اب وہاں دن کے 11:30 ہو رہے ہیں، ہمارا رات کو بج رہے ہیں، تو پورے دنیا کے اندر ہر وقت کہیں نہ کہیں سائنس جیسے سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو ہر وقت کیا ہوتی رہتی ہے؟ اذان ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یاد رکھنا کہ ہم یہ جلسہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ارے ہمارا تعلق تو جسم و روح کا تعلق ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ سے آپ کیا بھی ماشاءاللہ یہ مائک میں اذان ہوتی ہے، حضور کا ذکر بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے، ہمارے امام صاحب نے جلسہ منعقد کیا ہے کہ اب ہندوستان کے موجودہ ماحول کے اندر عام طور سے اور بھوپال کے ماحول خاص طور سے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ حضور کی وہ کون سی سنت ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے رحمت والی تعلیم ہم دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ اس وقت ہمارے یہاں بچی کی پیدائش پر غم مناتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں؟ 90-99 میں جانتا ہوں 32 سال مجھے دارالقضاء میں ہو رہے ہیں، اور روزانہ اخبار کے اندر آتے رہتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ پڑھے لکھے، روزانہ اخبار کے اندر خبریں آتی ہیں کہ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی ہے تو پیدا ہو گئی تو کہاں لے جا کر چھوڑ جاتے ہیں صاحب اس کو؟ ارے کچرے میں ڈال دیتے ہیں، کوڑا دان میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی کل اخبار میں تھا کہ ایک ماں 2 بیٹیوں کو گلے سے دبا کے مار دیا، ایک بچی کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے دوستوں بھوپال کے اندر یہ ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر بچی کو کب مارتے تھے؟ بچی کے پیدا ہونے کے بعد، جب بچی پیدا ہو گئی تو اس کے بعد اس کو دفن کرتے تھے، لیکن اب تو تھوڑا اللہ نے انسانوں کو علم دے دیا ہے اور کہتے میڈیکل سائنس ترقی کر گیا ہے، تو اب تو 8-9 مہینے کے بعد سونوگرافی کروائی جاتی ہے، اور سونوگرافی کرنے کے بعد اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جناب محترم جو مہمان آپ کے آنے والا ہے یہ بچہ نہیں بلکہ کیا ہے صاحب، یہ بچی ہے، تو ذرا میری بہنوں اور بیٹیوں سننا تم لوگ، اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ پھر ذرا دیکھیے کہ یہ باپ اور یہ ماں، یہ دادی اور یہ نانی اور یہ دادا اور یہ نانا، یہ سب مل کے مشورہ کرتے ہیں کہ یار یہ جا کر اس بچی کو لکلوا دو جا کر، اور ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہیں، بچی کو مروا کے نہیں پھینکتے مطلب، جبکہ وہ بچی بن چکی ہوتی ہے۔ مجھے ڈاکٹروں نے بنایا کہ جانتے ہیں اس کو باقاعدے اس کے اندر چھری کینچی ڈال کر اس کو کاٹ کے باہر نکال کے پھینکتے ہیں اس کو۔ میرے دوست اس نے کہ جو ظلم اس وقت میں لڑکی پر ہو رہا تھا آج ظلم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، مطلب یہ اس کا ذمہ دار کون ہے آج یہ؟ اور میں نے ایک جگہ ایک بات اور میں بھی کہتا چلوں، ایک جگہ یہ ہاسپٹل کا افتتاح ہو رہا تھا، نرسنگ ہوم کا، ڈاکٹر بیٹھے تھے، معاف کرنا میں نے کہا کہ ہمارے یہاں عام طور سے بھوپال یا کہیں بھی کوئی گنڈا بدماش ہوتا ہے، لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، تو کسی گنڈے بدماش کو کچھ کہہ دی جاتی مارنے کے لیے، کیا کہلاتی وہ؟ سپاری۔ ہاں، ارے سپاری دیتے نہیں مارنے کے لیے کہ بھائی ہم نے 2 لاکھ روپے دے رہا ہے، سپاری فلاں کو مارے ہم۔ تو دیکھیے جو سپاری دیتا ہے اس کو بھی برا سمجھتے ہیں، جو سپاری لے کے مار رہا ہے اس کو بھی برا سمجھتے ہیں، اور جس کو مارا جاتا ہے عام طور سے وہ بھی برا آدمی ہوتا ہے پھر بھی برا سمجھتے ہیں۔ سپاری دے کر مروانا یا سپاری لے کر مارنا بری بات سمجھتے نہیں، سمجھتے کہ سپاری دینے والا برا، سپاری لینے والا برا،
اور جس کو، لیکن سمجھنا کہ یہ جو باپ ہے جو ڈاکٹر کو پیسہ دے رہا ہے یہ سپاری دینے والے سے بڑا مجرم ہے. اور میں نے ڈاکٹروں کے سامنے کہا کہ معاف کرنا کہ تم لوگ یہ سفید کوٹ پہن کر جو 5, 10, 25 ہزار روپے لے کر تم یہ بچی کو مار کر پھینک رہے ہو، اس گنڈے بدماش سے زیادہ تم گنڈے بدماش ہو کہ وہ تو آدمی مارنے والا گنڈا بدماش اس کو مارتا ہے جو کہ عام طور سے برا ہوتا ہے، تم اس بچی کو مار کر پھینک رہے ہو جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا لا تکرہوا البنات فإنہن غالیات مونسات، لڑکیوں کو ناپسند مت کرنا ہے، یہ دنیا کی بڑی قیمتی چیز ہے. مطلب تم اس کو مار کر پھینک رہے ہو اور یہ وہ تم اس لڑکی کو مار کر پھینک رہے ہو، اس سے بڑا مجرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج یہ ظلم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بھوپال کے اندر ہو رہا ہے، ایم پی کے اندر ہوتا ہے، ہندوستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سمجھ لیجیے آپ. اب جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے، میں اپنی ہی بات کہتا ہوں، وہی کہتے ہیں آدمی اپنی بات سنائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. جیسا میں نے کہا یہ میری بچی کہاں پیدا ہوئی تھی صاحب؟ ارے مدینے، اور تقریباً 1.25 مہینے تھے، تو ہمیں یہ ڈر تھا کہ یہ بچی زندہ رہے گی نہیں رہے گی، مر جائے گی، کیا ہوگا. تو ہمارے ایک دوست ہیں مولانا اقبال صاحب، ابھی لکھنؤ کے اندر بڑے ماشاءاللہ عالم ہیں، وہ اس وقت تھے وہاں پر، مجھ سے ادھر کہنے لگے دیکھ مشتاق تو فکر مت کر، انشاءاللہ تیری بچی زندہ رہے گی، مدینے کی یاد رہے گی، تو اب آج سے جہیز کی فکر کر لگے. یہ سن 85 کب کی بات ہے صاحب؟ 85 کی بات ہے. 85 میں مدینے کے اندر ایک بڑے عالم نے مجھ سے کہا کہ انشاءاللہ تیری بچی زندہ رہے گی، اب تو بچی کی نکاح کی فکر کر، تو جہیز کی جہاں سے کچھ مدینے سے سونا مانا کچھ خرید لے. میرے دوستو جو بات میں کہہ رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ جس دن بچی پیدا ہوتی ہے تو بیچارے ماں باپ کو یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ اب یہ مصیبت آ گئی ہمارے یہاں پر، اب 18-20 سال اس کو پالیں گے، یا تو پالیں گے نہیں، جیسے میں نے کہا یا تو اس کو مار کے پھینک دیتے ہیں یا پھینکیں. اگر 18-20 سال پالیں گے اور 18-20 سال پالنے کے بعد اس کی شادی کریں گے، اور شادی کرنے کے بعد اس کو میں کہا کرتا ہوں، ہمارے علماء برا مانتے ہیں اگرچہ، پھر ایک کیا ملے گا صاحب ہم کو صاحب؟ ارے منگنی ہوتی، منگنی، ارے منگنی ہوتی ہے حاجی صاحب. منگنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارے بولو یار، منگنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارے لڑکی مانگ لی، منگنی کا مطلب یہی تو ہے نا، منگنی، لڑکی مانگ لی. اب کہتے ہیں کہ ہمارے ایک منگنی ہوگی، ایک منگتا ملے گا ہمیں، لڑکی تو مانگے گا، ٹھیک ہے چل، لڑکی مانگنے کا تو اللہ نے حق دیا ہے، لڑکی مانگنے کا کیا دیا ہے؟ لڑکی مانگنے کا تو اللہ نے حق دیا ہے، مانگ لو. لیکن اب کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا منگتا ہوگا، لڑکی مانگے گا، پھر کہ لڑکی آنے سے پہلے میرے گھر میں کیا آنا چاہیے صاحب؟ جہیز آنا چاہیے، پلنگ آنا چاہیے، بستر آنا چاہیے، صوفہ آنا چاہیے، اور فریج آنا چاہیے، سب آنا چاہیے. اور اس کے بعد ہمارے یہاں پر یہ ہمارے امام صاحب حضرات جانتے ہیں، ہمارے پاس بھی باہر کے لوگ چندہ کرنے آتے ہیں، مانگنے والے، یا مانگنے چندہ کہہ لیجیے، مانگنے والے بھی، تو ہم سے پوچھتے ہیں قاضی صاحب ہم آئے وہاں سے، تو صاحب 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، 4 مسجدوں میں 5 بجے ہم جاتے ہیں بیچارے، 1 بجے جائیں گے، 1:30 بجے کو صاحب کرتے نہیں کرتے ہیں سر، جاتے ہیں. تو اب یہ منگتا بھی اتنا بڑا ہوگا کہ یہ منگتا بنے گا اور مانگتا ہی رہے گا، کیا کرتا رہے گا صاحب یہ. تو اب وہ کہتے ہیں بیچارے، کہتے ہیں یہ کیا مصیبت آ گئی، یا تو اس مصیبت سے نجات حاصل کرنا چاہیے. میرے دوستو آج یہ سیرت کے جلسے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ سن رہے ہیں. میں تمام ہر جلسے میں یہ بات کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اب ہم کو اس بات کی نیت کرنا ہے کہ اب اس ماحول کو ہم کو چینج کرنا ہے کہ انشاءاللہ اب ہم شادی کریں گے تو کس کے طریقے پر کریں گے؟ انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم نبی کے طریق مطابق کریں گے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے کہ تم مرد، اللہ نے تم کو بنایا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ وبما انفقوا من اموالہم، کہ تم کو اللہ نے مرد بنایا ہے تو محنت سے کماؤ اور کمانے کے بعد خود بھی کھاؤ، بیوی بھی کھلاؤ. اور لڑکی والوں کی صرف ایک ذمہ داری ہے کہ جس دن کیا لڑکی پیدا ہو اس بات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ لڑکی کو ہم کو کیا بنانا ہے؟ ہم کو نیک اور صالح بنانا ہے. یہ 2 کام کرنا ہے. اگر یہ 2 کام آج کے جلسے سے اگر عارف نگر والوں نے کام شروع کر دیے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اور بھی باتیں ہیں، سب جو باتیں انشاءاللہ کام ہو رہے ہیں. لیکن میرا اپنا 32 سال کا دارالقضاء کا تجربہ یہ ہے کہ ابھی ہندوستان کے مسلمان عام طور سے اور بھوپال کے مسلمان خاص طور سے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے محروم اس لیے ہے کہ نکاح کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم نے حضور کی سنت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. ہم نماز ہم پڑھ رہے ہیں، 7 تک مسلمان ہیں، حج کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتا ہے، تو ہم تمام اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھول جاتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں.
آج میرے دوستوں میں آپ سے یہ بات کہنے کے لیے آیا ہوں یہ سیرت کے جلسے سے کہ آج ہم کو اس بات کی فکر کرنا ہے جو غلطیاں ہو چکی لیکن آئندہ ہم اس کو اس بات کی نیت کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم شادی کریں گے اللہ کے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے فرمایا دونوں سے، لڑکے سے کہا دیکھ عام طور سے شادی کرنے کی تنکح المرأۃ لاربعین، شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں مال کو، بعض لوگ دیکھتے ہیں جمال کو، خوبصورتی کو، اور بعض لوگ دیکھتے ہیں خاندان کو، اور بعض لوگ دیکھتے ہیں دینداری کو۔ تو ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے حضور سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی میں آپ کا امتی ہوں، آپ مجھے بتائیے میں 4 میں سے کون سا سبب اختیار کروں؟ تو نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، کہ تم کو اگر لڑکوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کو اب لائف پارٹنر اگر تم کو چوائس کرنا ہے، تم کو شریک حیات کا انتخاب کرنا ہے تو جمال اور مال اور خاندان ملے ٹھیک ہے، لیکن نمبر 1 پر تم کو دینداری رکھنا چاہیے۔ لڑکوں سے، لڑکیوں سے یہ کیا، لڑکی والوں سے حضور نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ تمہارے پاس جب ایسے بچے کا پیغام آ جائے جو کہ اوریجنل دیندار ہو۔ دیکھیے جملہ بول رہا ہوں سمجھیے گا، آج کل ڈپلیکیشن کا زمانہ چل رہا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں کوئی ایک چیز آتی ہے تو دوسری کمپنی کیا تیار کر دیتی ہے صاحب، اس کی ڈپلیکیٹ تیار کر دیتی ہے۔ تو دینداری میں بھی ڈپلیکیشن چل رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسے بچے کا پیغام آئے کہ جو اوریجنل دیندار ہو، ترضون دینہ وخلق سے ترجمہ کر رہا ہوں عام زبان کے اندر، کہ ایسے بچے کا پیغام آئے جو ڈپلیکیٹ دیندار نہیں بلکہ اوریجنل دیندار ہے، تو فزوجوہ، تو اس سے شادی کر دینا۔ کہ الا تفعلوا، کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، اور فساد عریض، لیکن لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا۔ آج پورے دنیا کے اندر عام طور سے ہمارے ملک اور ہمارے شہر کے اندر جو فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق دونوں نے، لڑکے والوں لڑکی والوں نے شادی کے اندر دینداری کو نکال کے باہر کر دیا ہے۔ ہمارے پیر ننھی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے مولانا یوسف بار جانتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ شادی میں صاحب سب کو خوش کیا جاتا ہے، گھر کی میترانی کو بھی خوش کیا جاتا ہے، نائی اور دھوبی کو خوش کیا جاتا ہے، لیکن کس کو ناراض کیا جاتا ہے؟ اللہ رسول سے کہتا ہے آپ لوگ ذرا 1 ہفتے کے لیے باہر جا کے بیٹھیے، اب ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے۔ اللہ رسول، میرے دوستو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی طرف سے رحمت کے مستحق قرار دیے جائیں، تو آج ہم سب کو یہ طے کرنا پڑے گا اجتماعی طور سے تمام مسلمانوں کو کہ ہم کو نکاح اور شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے۔ میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میں کہتا ہوں ہماری عورتوں کو اللہ نے، عورتوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اللہ نے عورتوں کو بڑی پینی نظر دی ہے۔ ان کیدکن عظیم، قرآن بھی کہتا ہے کہ جب کسی پیغام لے کر جاتی ہیں تو وہ فوراً جا کے معلوم کرتی ہیں لڑکی ماشاءاللہ اچھی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی ہے، تعلیم یافتہ دینداری ہے، لیکن اس سے پوچھتے ہیں لڑکی کے بھائی کتنے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کے ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں لڑکی کے اماں کے کتنے بھائی ہیں، مگر لڑکی کے اماں کے بھی 3 بھائی ہیں۔ لڑکی کے ابا کے کتنے بھائی ہیں، لڑکی کے ابا کے 3۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ یہ 9 آدمی تو ایسے ہیں کہ ان 9 آدمیوں سے تو لڑکی کی اماں انشاءاللہ حلق میں ہاتھ ڈال کر پیسہ نکلوا لے گی۔ کیا کر لے گی؟ ان سے حلق میں پیسہ ڈال کر انشاءاللہ پیسہ، کیوں؟ دیکھیے بات اس کو سن لیجیے گا۔ اور میری بہنیں ان سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، خالی ہوا میں نہیں اڑا رہا ہوں۔ جس دن ہمارے یہاں منگنی ہوتی ہے تو منگنی کے بعد لڑکے والوں کی طرف سے کیا آتی ہے؟ مٹھائی آتی ہے، اور جب اگلے دن مٹھائی آتی ہے تو اس کی لڑکی کی اماں کیا کرتی ہے؟ اس لڑکی اس کی مٹھائیوں کی پڑیاں بناتی نہیں بناتی بھائی، اور پڑیاں بنا کر بعض جگہ خود جاتی ہے، بعض جگہ اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے، بعض جگہ اپنے شوہر کو بھیجتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جناب محترم ہمارے خاندان میں ایک منگتا آ گیا ہے، یہ آپ 5 روپے کی مٹھائی کھائیے اور 10,000 25,000 دیں گے، آپ کو ڈبل بیڈ دینا ہے، آپ کو واشنگ مشین دینا ہے، آپ کو فریج دینا ہے، اور آپ کو الماری دینا ہے۔ یہ 9 آئٹم بڑے بڑے تو طے ہو جاتے ہیں، اور پورے خاندان میں 2 ٹکڑے بھیج دیے جاتے ہیں کہ اب بڑے آئٹم نہیں تو کم سے کم لفافہ لے کر آنا، یا کم سے کم تھوڑا سا گفٹ لے کر آنا۔ پورے خاندان والوں کو پریشان کر دیا اس نے۔ مطلب میرے دوست ہوتا ہے، غلط کہہ رہا ہوں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ ارے منگنی کے بعد ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ عارف نگر میں تو ہو رہا نہیں ہو رہا کہ منگنی ہوتی؟ میں آج آپ سے یہ کہنا آیا ہوں کہ انشاءاللہ عارف نگر کے تمام بچے یہ طے کر لیں کہ اب انشاءاللہ ہم مرد بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ ہم منگتے نہیں بنیں گے، انشاءاللہ ہم کو کرنا ہے، ہم شادی کریں گے منگنی کے بعد فل اسٹاپ۔ ابھی ایک لڑکے نے، جہانگیر آباد کا لڑکا ہے،
اس نے میری بات سنی, اس نے نیت کی کہ صاحب میں شادی کروں گا تو نہ جہیز لوں گا نہ بارات لے کر جاؤں گا. منگنی ہوئی اس کی, سسر صاحب کے ساتھ بیٹھا اس نے, اور بھی سب لوگوں نے کہا آپ دیکھیے صاحب منگنی ہو گئی, بات بھی پکی ہو گئی, لیکن اب میری 2 شرطیں ہیں. میری 2 شرطیں ہیں, ایک تو میں بارات لے کر نہیں آؤں گا, اور دوسرا میں جہیز نہیں لوں گا, میرے گھر جہیز نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی. تو آپ جانتے ہو محلوں نے کہا بیٹا یہ تو غلط بات ہے, بارات تو ہمارے یہاں پرمپرا چلی آ رہی ہے, ہمارے یہاں کبھی آج تک جتنی شادی ہوئی بارات تو تم لے کے آنا پڑے گا, بغیر بارات کے رخصت نہیں کریں گے ہم, اور جہیز تو ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں, تم کو نہیں دے رہے ہیں. جہیز تو اس کو دے رہے ہیں, جہیز تو اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں, تم کو نہیں دے رہے, جہیز تو ہم دیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب, اب آپ لڑکی بھی کسی اور کو ہی دے دیجیے, میں آپ کی شادی نہیں کر پاؤں گا. لڑکی جہیز لڑکی کو دے رہے ہیں, لڑکی بھی کسی اور کو دی ہے, میں نہیں کہوں گا. لڑکا ماشاءاللہ اچھا تھا, ہینڈسم تھا, کمال پوت تھا. جیسی اس نے کہا کہ لڑکی کسی اور کو دے دیے تو فوراً سسر صاحب کی رنگ گولی بدل کے نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے, وہ تو ہم طے کریں گے. اس نے کہہ دیا, اس نے جم گیا, اس نے آخر نہ اس نے نہ جہیز لیا نہ بارات لے کر گیا, مسجد میں نے مجھ سے نکاح پڑھوایا, گھر سے رخصت کری. میں بھی آج یہ بات کہنے کے لیے آیا ہوں, اور سیرت النبی کے جلسہ ہمارے مولانا کہا اور کہ کم از کم میں کہتا ہوں اس سال اگلے سال ربیع الاول تک یہ بھوپال والے معلوم کر لیں کہ عارف نگر میں جو شادی ہو رہی ہے, یہاں پر اب جو شادی ہوتی ہے نہ اس کے اندر بارات ہوتی ہے, نہ اس کے اندر کیا نہیں ہوتا صاحب اس کے اندر. یار عارف نگر کے تمام لڑکے ماشاءاللہ مرد بن گئے, منگتا کوئی نہیں رہا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ اب ذرا جلدی سے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ جلدی سے انشاءاللہ. جن لڑکوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے وہ لڑکے کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم مرد بن کے شادی کریں گے, منگتے نہیں بنیں گے. کھڑے ہو جلدی سے, ارے کھڑو جلدی سے یار, جلدی کھڑے. سب کی شادی ہو گئی کیا؟ ارے تو ہنس رہا ہے, تیری شادی ہو گئی کیا؟ ارے یہ ٹوپی کالی ٹوپی والا ہے یہ تو, ارے کیسا آدمی, فری کا مال کھانا چاہتا ہے تو بھی. کھڑے ہو گئے سب لوگ, ارے ادھر کھڑے ہو گئے سب لوگ. ارے ارے پیچھے اب ایسا پیچھے بیٹھے ہوئے, ارے جن کی شادی ہو جن کی شادی نہیں سب کھڑے ہو جاؤ. چلو اچھا کل بیٹھو, جزاک اللہ, بیٹھو بیٹا. دیکھو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اتنے لڑکے کھڑے ہوئے ہیں, اگر ان میں سے آدھے بچوں نے بھی اس طرح شادی کر لی تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا یوسف صاحب کو اور ہمارے امام صاحب کو کہ آپ کا جلسہ 100% کامیاب ہے انشاءاللہ. بیٹا تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں, تمہاری ماؤں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, تمہارے اباؤں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بیٹا تم جتنے کھڑے ہوئے تھے کہ تم دیکھو ایک اللہ کے گھر میں اللہ کے ان بندوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہو, اب تم کو کس سے مانگنا ہے, تم کو کس سے مانگنا ہے؟ آج تم بیٹا جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ لینا کہ اے اللہ ہم نے تیرے گھر میں تیرے ایک بندے کی بات سن کر ہم نے نیت کی ہے, اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, آج ہم تجھ سے فیصلہ کرتے ہیں ہماری زندگی میں برکت دینا, حلال روزی دینا, اور ہمیں اچھا کمانے والا بننا, اور نیک اور صالح ہمیں بیوی دے دینا. کرو گے بیٹا انشاءاللہ؟ اللہ کے خزانوں میں نہ کمی تھی نہ ہے, نہ قیامت تو ہوگی, لیکن ہم لینے والے ہیں. جتنی میری بہنیں اور بیٹیاں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی, ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں میری بیٹیوں تم نیت کرو, اللہ سے معاملہ کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ سے آج دعا کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے کہ اے اللہ ہم نے آج نیت کی ہے کہ تو ہم کو نیک اور صالح بنا دے, اور ہماری زندگی میں تو ایسے شوہر کا انتخاب کرنا جو مرد تیری نظر میں اچھا ہو جائے. میرے دوستو اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ اور اس کے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں. اگر ہم اوریجنل دیندار بن جائیں گے, 2 واقعہ سنا کے بات کرتا ہوں کہ ایک آپ نے فضیل بن عیاض نام سنا ہوگا, فضیل بن انیچوری, عبداللہ بن مبارک عبداللہ, جہاں پر آپ نے فضائل عالم میں نام آتا ہے عبداللہ مبارک کے نام سے. مبارک کے بیچارے ایک مزدور تھے. کیا تھے یہ؟ ایک مزدور تھے, مزدوری کرتے تھے, لیکن تھے دیندار, اوریجنل دیندار, ڈپلیکیٹ دیندار نہیں تھے. آج مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہر میدان میں ڈپلیکیٹ دیندار بن گئے ہیں. آج مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ مسلمان جس میدان میں بھی ہے, وہ چاہے مزدور ہو, چاہے معلم ہو, چاہے مدرس ہو, چاہے وہ حکمراں ہو, چاہے حاکم حاکم ہو, اگر اوریجنل دیندار بن جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی. جو مبارک بیچارہ مزدور تھے لیکن اوریجنل ڈپلیکیٹ ہی اوریجنل دیندار تھے. جی ایک مرتبہ یہ مزدوری کے لیے نکلے, مزدوری نہیں ملی ان کو, تو جیسا دیکھا ہوگا آپ نے صبح جا کر اتواری میں مزدور کھڑے ہوتے نہیں ہوتے, مزدوری نہیں ملی ان کو. مزدور نہیں ملی تو بیچارے نے کیا کرے کہ چلیے آج ندی پہ چلتے ہیں, چل کے وہاں پہ جا کر غسل کریں گے, کپڑے دھو لیں گے, آج یہی کام کر لیں.
تو ایک ندی بہ رہی تھی، وہاں جا کر جوان آدمی اور وہاں جا کر غسل کرنے لگے، کپڑے دھونے لگے. ادھر سے ایک سیب بہتا ہوا آیا، جوان آدمی تھے، صبح سے دیکھ لیں کھا ہی تھا، سیب اچھا بہترین صاف اور شفاف تر و تازہ سیب دیکھا، اٹھا کے کھا لیا تو فوراً، کوئی بات نہیں. لیکن جب سیب کھا چکے اور جب ندی سے باہر نکلے تو ان کا احساس ہوا کہ میں مسلمان ہوں، میری بہنوں اور بیٹیوں تم سے کہتا ہوں یاد رکھنا کہ ایک مسلمان کے منہ میں ایک حرام لقمہ بھی نہیں جانا چاہیے. اگر ایک حرام لقمہ بھی جاتا ہے تو یاد رکھنا اس کی نماز روزہ سب برباد ہو جاتی ہے. یہ مبارک اوریجنل دیندار تھا، اگرچہ مزدور تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر میرے منہ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، نہ میری نماز قبول ہوگی، نہ میری زکات میں نہ میرا روزہ قبول ہوگا، نہ میری نیکیاں قبول ہوں گی. اس کو احساس ہوگا. آج ایک مسلمان کو اس کا پورا احساس ہونا چاہیے. میری بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم بھی اس بات کی پوری نیت کرو. اپنے گھر کے مردوں سے کہہ دینا. عام طور سے بیچارے مرد جو جاتے ہیں کمانے بھی کس کے لیے کماتے ہیں؟ گھر کی عورتوں کے لیے، گھر کے بچوں کے لیے. میں اس وقت کئی عورتوں کے مطلب میں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری گھر کی عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر کے مرد جب صبح نکلیں تو ان سے کہہ دینا کہ جناب محترم آپ کمانے تو جا رہے ہو، لیکن ہم آپ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں خدا کے واسطے ہمارے گھر کے اندر حلال کمائی لے کر آنا، تم حلال لقمہ لے کر آنا. اگر تم کو کچھ نہیں ملے تو خالی ہاتھ جانا. ہم فاقہ برداشت کر لیں گے لیکن ہم حرام کھانا برداشت نہیں کریں گے. کیوں کہ اگر حلال کھا لیا تو حلال کھانے کے حقیقت میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی مدد کرتا ہے اور پھر انشاءاللہ زندگی میں سکون و چین آتا ہے اور پھر قبر کے اندر نور آتا ہے اور پھر جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں مل جائیں گی. میں نے ایک جگہ یہ کہا کہ آپ اپنے شوہر سے کہہ دیجئے کہ جناب محترم عید آ رہی ہے اور شادی آنے والی ہے، گھر میں شادی ہو رہی ہے خاندان میں، لیکن ہمیں کپڑا خریدنا ہے، لیکن آپ پیسہ حلال لے کر آنا، حرام کا لے کر مت آنا. نہ سود کا ہونا چاہیے، نہ رشوت کا ہونا چاہیے، نہ بے ایمانی کا ہونا چاہیے. ہم 1000 روپے کا جوڑا نہیں، ہم 250 روپے کا جوڑا پہن لیں گے، لیکن ہم حرام کا پہننا برداشت نہیں کریں گے. کیوں کہ اگر حرام کا جوڑا پہن لیا یا حرام کا لقمہ کھا لیا، ان الذین یاکلون اموال ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ حرام طریقے حلال نہیں بلکہ حرام طریقے سے مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں. اور فرمایا کہ ہماری میں عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمام مردوں سے تم کہہ دو کہ ہم 250-300 روپے کا جوڑا پہننا پسند کر لیں گے کہ ہم حلال کمائیں گے، حلال لے جانا. اگر انشاءاللہ ہم نے یہاں پر یہ 250 کو پہنا تو انشاءاللہ کل جنت کے اندر اللہ رب العزت حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر عورتوں کو داخل کرے گا اور جوان کر کے داخل کرے گا اور ایک وقت میں انشاءاللہ 70 انشاءاللہ جوڑا کو پہنا جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ نے جناب محترم آپ نے اگر حرام کے ذریعے سے 250 نہیں 2.5 لاکھ کی لا کے ساڑی پہنا دی، کٹرا دی ہم نے 250 قریب 2.5 لاکھ کی ساڑی لا کر بنا دی، 2 نمبر کی کمائی کی، چوری کی، بدماشی کی، رشوت لی اور 2.5 لاکھ کی اگر ساڑی لا کر اور 2.5 لاکھ کا جوڑا لا کر بنا دیا تو یاد رکھنا کہ یہ ساڑی نہیں بلکہ یہ جہنم کی آگے جو لا کے لپیٹ دی گئی، یہ ساڑی جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جائے گی. تو میری بات کہہ رہا تھا سنانا چاہتا ہوں دوستو کہ یہ مبارک جو تھا یہ اوریجنل ڈپلیکیٹ ہی اوریجنل دیندار تھا، اس کو حرام حلال معلوم تھا. ایک اس نے سیب کھایا تو سیب کھاتے ہی وہ گھبرا گیا. ایسا نہیں کہ یہ سیب میرے لیے حرام تو نہیں تھا میرے لیے کہ میری پوری دینداری برباد نہ ہو جائے. اب سنو میرے دوستوں، تمام نوجوان ساتھی بیٹھتے ہیں، اگر ہم واقعی بنتے ہیں تو خدائی قسم میں نے کہا اللہ قسم کا مسجد میں کہہ رہا ہوں آج بھی اگر کوئی یہ بنتا ہے تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ فکر ہوئی تو جدھر سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا تو چلا یار یہ کس کا، جا کے معلوم کرتا ہوں کہ یہ کس کا سیب ہے. کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر ندی کنارے ایک سیب کا باغ ہے اور اس سیب کے باغ کے کچھ شاخیں ندی پہ لٹکی ہوئی ہیں. تو سمجھ گیا کہ یہ سیب اسی باغ کا گرا ہوگا. اس نے چکر لگایا چاروں طرف، دروازہ مل گیا تو دروازے میں داخل ہو کر اندر پہنچا تو وہاں پر اس کا جو مالک تھا بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈیٹ کارڈ تھا ماشاءاللہ، چودھری تھا بیٹھا ہوا اپنے تخت کے اوپر، اپنا حکم کا جو بھی گول خیر دکھا نہیں دیندار آدمی تھا وہ بیٹھا ہوا اپنا اللہ اللہ کر رہا تھا. وہ جا کر سلام کیا اس نے، کیا حضور نے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے گستاخی ہو گئی، میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ بتا بیٹا کیا بات ہے. میں نے کہا کہ صاحب میں فلاں ندی پہ فلاں گھاٹ پر میں کپڑے دھو رہا تھا، نہا رہا تھا، آپ کے باغ کا ایک سیب بیٹھا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا،
میں نے سیب اٹھا کر کھا لیا ہے، میں ایک مزدور آدمی ہوں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، یا تو آپ مجھے معاف کر دیجئے اور یا پھر مجھ سے مزدوری کروا لیجیے شام تک کے لیے، تو 1-2 روپے جتنے کا آپ کا سیب تھا مجھے، تاکہ میرا یہ غذا میرے حلال ہو جائے۔ یاد رکھنا کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر حلال لقمہ جانا چاہیے، حرام نہیں جانا چاہیے۔ آج مسلمانوں میں بہت بڑی خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ حرام حلال کو بالکل ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں۔ میں عام طور سے کہہ رہا ہوں، اس وقت ہندوستان کے مسلمان عام طور سے، بھوپال کا مسلمان بھی اب 3 چیزوں کے اندر، کھانا اور پینا، سیکس کے اندر حلال حرام کو بھولتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر وقت نماز روزے کے ساتھ اس کو حلال کی فکر کرنا ہے اس کو۔ اب جب مبارک نے اسے جب اس نے یہ بات کہی، آپ یاد رکھنا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ بڑا لے لوں، وہ بہرحال ایک چودھری تھا، سمجھدار آدمی تھا، دیکھا کہ ماشاءاللہ اونچا پورا نوجوان ہے، خوبصورت ہے، تندرست زمانہ ہے، اور ایک سیب کی یہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی کتنی بڑا بے ایمان ہو، کتنے چونا لگاتا ہو، لیکن وہ اپنا سیکریٹری کون سا رکھنا چاہتا ہے؟ سیکریٹری کو رکھنا چاہتا ہے، خوب چونا لگاتے ہیں گورنمنٹ کو، لاکھوں روپے مار ہے، لیکن خود کی کمپنی میں سیکریٹری ایماندار چاہیے۔ تو بڑا وہ تو مالدار تھا، اس نے کہا یہ نوجوان اتنا ماشاءاللہ تندرست زمانہ اور اتنا دیکھنے میں ہینڈسم، اور یہ ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو ہے ایماندار، اور اس کو تو ضرورت تھی، ضرورت ہوتی ہے ایماندار کی۔ اس نے کہا بھائی نہیں میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا۔ بھائی کیوں معاف کریں گے؟ میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، میرے معاف کرنے کی شرط یہ ہے کہ تو میرے یہاں 1 مہینے تک کام کرے گا، میں فری کام نہیں کرواؤں گا تجھ سے، تجھے مزدوری دوں گا، لیکن 1 مہینے مکمل میرے یہاں کام کرنا، کام کرنے کے بعد تجھے معاف کروں گا۔ وہ تو کیا کہتے ہیں، بھوکا کیا چاہے؟ ارے بھوکا کہتا ہے 2 روٹی، وہ تو بیچارہ اس کو مزدوری چاہیے تھی، اچھی طرح مزدوری مل گئی اس کو، تو نے مزدوری شروع کر دی اس میں۔ لیکن یاد رکھنا کہ وہ مزدوری ایمانداری سے کر رہا اور پورے نماز روزے اور اپنی ایمانداری کے ساتھ مزدوری کرتا رہا۔ میں تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پٹیوں پہ بیٹھنا چھوڑو اور ایمانداری سے جس تم فیلڈ کو بھی اختیار کرتے ہو، ایمانداری سے وہاں کام کرو۔ یاد رکھنا کہ ایمان حلال کماؤ، محنت کرو، جس فیلڈ کے اندر بھی تمہیں جو بھی حلال فیلڈ اختیار کرو، علماء کے مشورے سے۔ اب یہ مبارک تھوڑا محنتی تھا، اس نے باپ کے اندر پوری ایمانداری دیانتداری سے کام شروع کر دیا۔ اس نے 1 مہینہ ختم ہوا، اس نے کہا بھیا اب معاف تو میں نے تجھے پہلے دن ہی کر دیا تھا، میں تو تجھے مستقل پرماننٹ اپنے باپ میں رکھنا چاہتا ہوں، تجھے جان نہیں سکتا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کام کرو۔ اب اسے پرماننٹ طور سے اپنے باپ میں اس کو پورا ہو گیا، اس میں مہینے 1-2 مہینے مطلب پورے باپ کا بہت ہو گیا، لیکن کام کرنا پوری ایک کھانا پائی۔ اب دونوں کو بڑا اعتماد ہو گیا۔ اب اس درمیان بے قدر بھی ہو گئی، 6 مہینے کے اندر ایک دن اس کا مالک باپ میں آ کر بیٹھا، اس کے چہرے پر کچھ فکر کے آثار تھے کہ اس کے لیے لے آ کر اس نے پانی پیش کیا، جوس میں دیا کر کہا کہ مالک کیا بات ہے، آج آپ کے چہرے پر کچھ فکر کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، آپ اس سے پریشان کیا بات ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میری ایک بیٹی، جوان بیٹی ہے اور قابل شادی ہے، اور اس کے پیغام آ رہے ہیں، 4-5 لڑکوں کے پیغام ہیں، اور ہر لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں جلدی جواب دیجئے، اگر آپ کو کرنا ہے تو ہاں کیجیے، نہیں کرنا تو منع کیجیے، کہیں اور جا کر ہم تلاش کریں۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کس لڑکے کا پیغام قبول کروں، کس کو ریجیکٹ کروں۔ تو اس نے کہا سنو نوجوانوں، تم چاہے مزدور ہو خود بھی کرو، دین کی معلومات حاصل کرو، علماء کے پاس آ کر بیٹھا کرو، ان سے معلومات کرو۔ وہ مزدور تھا، ایماندار تھا، لیکن دین کو پڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ مالک اگر آپ برا نہیں مانے تو میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے کہا بیٹا بتا، اچھی بات ہے۔ میں کہا کہ اگر آپ برا نہیں مانے تو شادی کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہودیوں کا ہے، ایک طریقہ عیسائیوں کا ہے، ایک طریقہ عربوں کا ہے، اور ایک طریقہ مسلمانوں کا ہے۔ جس طریقے پر جس طرح کا داماد آپ کو چوائس کرنا ہے۔ کیا مطلب بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہودی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، داماد تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو مالدار کو دیکھتے ہیں کہ کمانے والا کون سا ہے، حلال حرام ایک پہلے کمانے والا۔ تو اگر آپ یہودیوں کے طریقے پر شادی کرنے والے چاہتے ہیں، ان تمام رشتوں میں دیکھو کون لڑکا زیادہ کمانے والا پوچھتے اس کی شادی کرتی ہے۔ اور عیسائی نمبر 1 پر صرف داماد بنانا چاہتے ہیں، وہ ذرا خوب ہینڈسم دیکھتے ہیں، دیکھروٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس بعض لوگ آتے ہیں طلاق لینے، بڑے ماشاءاللہ دیکھنے میں چھوٹے بڑا اونچا خوبصورت، یہ لڑکی طلاق لیتی ہے، کے ساتھ جس دن تک طلاق کا نکما گھر میں پڑا رہتا ہے،
خوبصورتی دیکھتے ہیں. تو اگر آپ کو عیسائیوں کے طریقے پر شادی کرنا ہے تو تمام لڑکوں میں جو زیادہ ہینڈسم ہے اس کو دیکھ لیجیے آپ. اور عربوں کے اندر یہ عرب نمبر 1 پر خاندان کو دیکھتے ہیں, ہڈی کو دیکھتے ہیں. اگر عربوں کے طریقے سے تلاش کرنا ہے تو آپ کو خاندان دیکھ لیجیے. اور اگر حضور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شادی کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے جو سب سے بڑا دیندار ہے اس کو انتخاب کر لیجیے. وہ بہرحال دیکھو میں کہہ رہا ہوں وہ مالدار تھا, وہ بھی دیندار تھا. اس نے جب یہ چاروں باتیں کہیں تو اس کا بھی کہتے ہیں کہ دماغ کھل گیا ہے. اور اس کو اس کے بیٹا اچھا بیٹا تم نے اچھی بات کہی. اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی سے کہا کہ دیکھ بیگم تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان اور ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے. لیکن اس لڑکے نے بھی یہ بتا دیا کہ 4 طریقے ہیں شادی کرنے کے, یہودیوں کا ہے, عیسائیوں کا ہے, عربوں کا ہے, اور حضور کا مسلمانوں کا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کے لیے اس داماد کا انتخاب کرو جو سب سے دیندار ہو. میں اپنے تجربے کے بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لڑکیوں کے پیغام آ رہے ہیں ان لڑکوں میں مجھے کوئی دیندار نہیں آ رہا. دیندار مجھے کون دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے ارے انڈیا کون دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے یہ مبارک مجھے دیندار دکھائی دے رہا ہے. یہ 6 مہینے سال بھر ہو گئے اس سے میں نے کبھی اس کی آنکھ میں نے نہیں دیکھی کہ اب اس نے ہماری بچی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہو. اس نے ایک بغیر ہماری مرضی کے ایک کام نہیں کیا اور ایک سیفٹی بات کی. میری مرضی یہ ہے کہ جب ہم کو ہمارے پاس اللہ نے سب دیا ہے, ہمارے پاس مال ہے, دولت ہے, دین کی کمی ہے, اگر تیری مرضی ہو تو ہم اپنی بچی کی شادی اسی سے کرتے ہیں. تو اس نے بیوی نے کہا کہ ارے بھائی آپ باپ ہیں, آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن لڑکی کو بلا کے ذرا پوچھو لڑکی بھی راضی ہے کہ نہیں. یار میں میری بچیوں سے کہتا ہوں, بچیوں تم بھی سننا, یہ تو میں بات. لیکن ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی ہمارے علماء جانتے ہیں, حضور کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تھے. تو بیچارے ان کی مالی حالت کمزور تھی. کیا تھی ان کی مالی حالت کمزور تھے, جوان, وہ بھی مطلب ہینڈسم دیکھنے میں جوان تھے. میں نے کہا بیٹ والے بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے شادی کون کرے گا, میرے پاس کوئی مالی حیثیت نہیں ہے, میرے پاس کرے گے. حضور نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم فلاں جگہ ایک صحابی کا نام لیا اور اس گھر جاؤ, دیکھو میں دیکھو یہ ماحول بناؤ. آج کل ہمارے دین لوگوں میں ڈپلیکیٹ ہم لوگ دیندار ہیں, اوریجنل دیندار ایسے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب دین کا تقاضا معلوم ہو جائے تو عمل کرنا چاہیے. حضور نے کہا کہ فلاں جگہ جا کر کہو, جا کر کہنا ہے کہ محمد نے بھیجا ہے اور تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرو. اب بیچارہ وہ تو شرماتا لجاتا ہوا وہاں گیا. حضور نے حکم دے دیا, پہنچا وہاں جا کر اور ان کے ساتھی سے جا کر کہا کہ حضور نے مجھ کو بھیجا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرو. اب دیکھیے بھائی ماں باپ ہوتے ہیں, ماں باپ نے جب یہ بات سنی تو اب وہ جا کر اندر بیٹھ کر گھر میں جا کر کمرے میں جا کر, اور پرانے زمانے میں لمبے چوڑے چھوٹے مکان ہوتے تھے, کچے مکان ہوتے تھے, تو ایک کمرے میں بیٹھ کر دونوں میاں بیوی مشورہ کرنے لگے بات کہ حضور نے بھیجا ہے. اب حضور کی بات بھی نہیں ڈال سکتے, لیکن یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں, اور اپنی لڑکی کی شادی کریں نہیں کریں, عام طور سے ہوتا ہے. اب آپ سوچتے بھی ہیں. یاد رکھنا میری بیٹیوں, سنو ذرا جو میں کہنا چاہتا ہوں, ابھی جو اس واقعہ سنا رہا ہوں, یہ دونوں ماں باپ کی بات اور ان کی بیٹی سن رہی تھی دوسرے کمرے کے اندر. جب اس نے محسوس کیا کہ میرے ابا اماں حضور کے فرمان کے بعد بھی کچھ پسو پیش کر رہے ہیں میری وجہ سے, ان کی وجہ سے نہیں, میری وجہ سے نہیں, لڑکی تو ایسے نہیں انکار کر دے گی, سوچ کر رہے. لڑکی آئی اور لڑکی نے آنے کے بعد اپنے اماں سے کہا کہ ابا جان اور اماں جان میری گستاخی معاف کیجیے گا کہ آپ اس کو مت دیکھیے, اس آنے والے کو مت دیکھیے, بلکہ اس کو دیکھیے. اس کو بھیجا کس نے؟ بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ اس پیغام کو بغیر کسی نرد کو قبول کر لیجیے, میں مکمل طور سے راضی ہوں. تو ان دونوں ماں باپ کی, چودھری صاحب کی بیٹی بھی دیندار تھی, اس سے پوچھا کہا, نے کہا کہ آپ ابا اور آپ اماں, میں لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں میری بیٹیوں شادی ماں باپ کی مرضی سے کرنا. آج کل جو لو میرج یا چکر بازی چل رہی ہے, اس میں شادی ہوتی ہے تو 99% 32 سال کا, ابھی ایک طلاق ہوئی ہے ان کی لو میرج کی تھی 25 سال پہلے کی تھی, 25 سال پہلے لو میرج کی تھی اور ابھی طلاق ہوئی ہے. مطلب لو میرج ہوتی ہے تو 99% ناکام ہوتی ہے. تو میں کہ بچی نے کہا کہ آپ میرے ابا اور آپ اماں میری شادی, میرے دوستوں پھر انہوں نے اس آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی مبارک سے کر دی, اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا دیا, وہ عبداللہ بیٹا ہوا, جس بیٹے سے آج پوری دنیا جانتی نام رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے بچے اگر اوریجنل دیندار بن جائیں, حلال کمانے والے بن جائیں, تو اللہ
لڑکیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، لڑکیوں ہمارے امام صاحب نے کہا جتنا آپ لڑکوں کے لڑکیوں کے بارے میں کہی، لڑکیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں، اللہ نے میں نے کہہ دیا کہ اللہ نے لڑکی کو تو عورتوں کو دنیا کی نمبر 1 کی چیز قرار دیا ہے، لیکن نیک ہونا چاہیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لڑکی دیندار بن جاتی ہے تو اللہ اس کا بھی سن لیجیے واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، وہ رات کو کیسے لگایا کرتے تھے۔ سننا میری بیٹی، ہمارے امام صاحب کا جو ہے تمہارے واقعہ سناتا ہوں کہ رات کو کیسے کیا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ رات کو ایک مرتبہ صبح 4 بجے قریب ایک جھوپڑی کے پاس سے نکلے تو وہاں پر 2 عورتوں کے بولنے کی آواز آئی، تو وہاں امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جھوپڑی کے قریب پہنچ گئے۔ تو وہاں پہنچے تو ایک ماں اور بیٹی بات کر رہی تھی، وہ دودھ والے تھے۔ کون تھے وہ دودھ والے تھے، اور ان کے دودھ کی بندی بنی ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں دودھ والے دودھ ذرا جلدی لگاتے ہیں، آپ جیسے 4 بجے دودھ ملتا نہیں ملتا، تو فجر سے پہلے دودھ، تو اس دن ان کی اونٹنی نے یا ان کی بکری نے دودھ کم دیا تھا، تو ماں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی آج ہماری بکری اونٹنی نے دودھ کم دیا ہے، ہماری بنتی روزانہ 5 کلو کی ہے، آدھا کلو سے پانی ملا دی۔ کیا کرتے اس میں آدھا کلو پانی ملا دی۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان آپ کو نہیں معلوم ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے کہ کوئی دودھ والا پانی نہ ملائے دودھ کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ پاگل ہوئی ہے، ابھی رات کا ٹائم ہے، یہاں عمر دیکھ رہا ہے، عمر کی پولیس دیکھ رہی ہے، تو ملا دے تاکہ ہماری 5 کلو کی بندی پوری ہو جائے۔ تو بیٹی نے کہا دیکھو بھائی میں کہہ رہا ہوں بار بار اوریجنل دیندار تھی۔ اس نے کہا کہ اماں جان یہ بات تو صحیح ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کی پولیس نہیں دیکھ رہی، عمر کے سائڈ نہیں دیکھ رہی، لیکن عمر کا اور ہمارا اور آپ کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے پانی ملایا تو خدا تو دیکھ رہا ہے، ہم وہ پانی نہیں ملانا چاہیے۔ میرے دوستوں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے اس جھونپڑی پر نشانی لگا دی۔ کیا لگا دی؟ اس جھونپڑی پر نشانی لگا دی، اور نشانی لگانے کے بعد جب صبح ہوئی تو ان کے بیٹے تھے، ان کے جوان بیٹے قابل شادی تھے، بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹے تو شادی کرنا ہے؟ صاحب ابا جان کرنا ہے۔ اور اس نے اس سے کہا کہ دیکھ بیٹے میرے نبی نے کہا ہے کہ اپنی شریکہ حیات تلاش کرو تو فاصبر بذات الدین، نہ مال کو دیکھو، نہ جمال کو دیکھو، نہ خاندان کو دیکھو، دین کو دیکھو۔ بیٹا اگر تو میری رائے ماننا چاہتا ہے تو مدینے کے اس پورے گلیوں کے اندر کوئی پھلا لڑکی زیادہ کوئی مجھے دیندار نہیں، اوریجنل دیندار ہے، رات کی تاریخ میں اللہ سے ڈر رہی ہے۔ اگر تو میری بات ماننا چاہے تو اس لڑکی سے شادی کر لے، چلا تیری زندگی میں برکت آئی۔ لڑکوں سے بھی کہتا ہوں تو بہرحال حضرت عمر کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اس نے جا کر یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر نے پھر صبح گئے، اس کی ماں کو پیغام دیا کہ آپ کی بیٹی سے میں اپنے بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ وقت سے کون انکار کر سکتا تھا؟ انہوں نے پیغام قبول کیا، اور پھر وہ لڑکی جو کہ جھونپڑی میں رہ رہی تھی اس کی بہو بن گئی صاحب حضرت عمر کی قائد دیندار۔ میں میری بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری بچیوں بیٹیوں تم بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اوریجنل دیندار بنیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے، کہیں بھی اپنی ایمان اور یقین اپنی جوانی کا سودا نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا پھر اللہ تمہارے لیے ایسا انتظام کرے گا تم تصور نہیں کر سکتی۔ یہ تو میں نے واقعہ ایک نیا واقعہ سنا دیتا ہوں، میری بیٹیوں میں بھوپال کا واقعہ سنا رہا ہوں، اور شاید میری مسجد میں بیٹھ کر سنانا میری بات پہ یقین کرو گی۔ اور میں جیسے ہمارے امام صاحب نے توجہ دلائی، اس وقت ہماری بہت سی بچیاں، ہماری بہت سی بیٹیاں شیطان اور شیطان کے شاگردوں کے چکر میں پڑ کر اپنے دین ایمان اور اپنے مستقبل کا اپنی آخرت کا سودا کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ میں تم سے بیٹیوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اوریجنل دیندار بنو، اور اپنے ماں باپ کو نہیں بلکہ اللہ کو دیکھو، اللہ سے معاملہ کرو۔ اللہ تمہارے لیے آج بھی وہ انتظام کر سکتا ہے جو کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ یتولی الصالحین، کہ کوئی نیک بن کر دکھائے پر اللہ اس کا ولی بن جایا کرتا ہے۔ اللہ یتولی الصالحین، کوئی نیک اوریجنل دیندار بن جائے پر اللہ اس کا ولی ہوا کرتا ہے۔ میری بہنوں میں ایک واقعہ سنا بھوپال کا، پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ میری بات نہیں کریں گے۔ ایک بچی میں جانتا ہوں، ایک درمیانی گھرانے کی بچی تھی، نہ بہت مالدار نہ مڈل کلاس کی بچی، اس نے دینی تعلیم حاصل کی، اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے اندر اس نے حج کا بیان پڑھا، بیت اللہ کے بارے میں، مکے کے بارے میں، مدینے کے بارے میں پڑھا، تو اس کو شوق پیدا ہوا مجھے حج کرنا چاہیے، مکہ مدینہ مجھے دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس نے دیکھا کہ ناپاکی پوزیشن ہے، نہ ماں کی ہے، نہ ندیان کے اندر، تو اس نے کہا تو اللہ تو قادر، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھیج سکتا ہے۔ اس نے یہ سننا میری بیٹیوں میں تو واقعہ سنا رہا ہوں، سب میری بات کو یقین کرو گی۔
اس نے حج کا بیان پڑھا اور مکے مدینے دیکھنے کی حج کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن ساتھ میں اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ میرے ابا تو نہیں بھیج سکتے اور میری شادی ہونے کی کوئی ابھی امید نہیں بہرحال، لیکن بہرحال مجھے تو حج کرنے جانا ہے، اس نے وہ بنا لیا، ارے کیا بناتے ہیں بچی ہیں، ارے گلک، اس نے گلک بنا لیا، اور گلک بنانے کے بعد اب اس نے جو پیسے ملتے ہیں مامون نانا چچا بابا جو پیسے دیتے ہیں اس گلک کے اندر پیسے ڈالنے لگی کہ انشاءاللہ یہ گلک پر پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں ابا کے ساتھ حج کرنے جاؤں گی، کیا نیت کے ساتھ اس نے گلک کے اندر پیسے ڈالنا اس نیت سے شروع کر دیے اس نے کہ میں انشاءاللہ جب گلک میرا بھر جائے گی میں اس کے پیسے نکال کے ابا کو دوں گی اور ابا محل پہ جاؤں، اللہ سے معاملہ کر لیا اس نے، سننا میری بیٹی ہو۔ اب اس لڑکی کا جب قابل شادی ہو گئی تو ایک عرب ملک سے پیغام آیا، تو لڑکے والوں میں نے کر دیا بھائی ہم تمہارے نہیں کر سکتے، تمہارا مظاہر جوڑ نہیں ہے، تو خیر لمبی بات، لڑکے والوں نے کہا کہ ہمارا لڑکا ماشاءاللہ بہت صاحب حیثیت ہے، پڑھا لکھا ہے لیکن دیندار ہے، اس نے یہ طے کیا ہے کہ میں حضور کے طریقے کے مطابق اپنی لائف پارٹنر دیندار لڑکی کو میں لانا چاہتا ہوں، اور اس نے اپنے سورسز سے معلوم کر لیا ہے بھوپال کے اندر کہ آپ کے گھر کی لڑکی جو ہے اس کے حساب سے اس کے معیار پر پورا کر رہی ہے، آپ کی تمام شرطیں مطلوب ہیں، اس نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ کو میں سب کا ویزا بھیج دیتا ہوں، ٹکٹ بھیج دیتا ہوں، آپ لوگ یہاں پر آ جائیے، میں یہاں پر نکاح کر لیجیے، لڑکی والوں ہم نہیں آ سکتے، انہوں نے کہا آگے لمبی بات چلی، بزرگوں کے مشورے سے پھر یہ ہوگا، انہوں نے کہا ایسا کریے کہ آپ نکاح کر کے، ہمارا طریقہ ہوتا ہے دارالقضا کے اندر ہم نکاح کرتے تھے، طریقہ ہوتا ہے نکاح کر دیجئے اور لڑکی کا ہمیں نکاح نامہ بھیج دیجئے، نکاح ہوا اس کا ہمارے دارالقضا کے طریقے سے نکاح نامہ بھیج دیا گیا، اور نکاح نامہ جب بھیج دیا گیا تو وہاں سے وہ آئے بھوپال، اس کا ویزا لے کر آئے اور یہاں پر رخصتی کروائی، ایک کچھ دن بھوپال میں رکے اور لے کر پھر چلے گئے اپنے عرب، اسی جانے کے بعد کچھ مہینے کے بعد اس کو عمرہ کرایا، اور اسی سال کیا کروایا اس کو صاحب، ارے کیا کروایا اس کو، اسی جانے کے کچھ مہینے کے بعد عمرہ کروایا اور اسی سال حج کروایا، اور جب گھر لوٹ کر لڑکی آئی تو اس نے اپنا گلک دکھایا کہ میرا گلک وہی رکھا ہوا ہے، اللہ نے مجھ کو عمرہ بھی کروا دیا، اللہ نے مجھ کو حج بھی کروا دیا۔ میری بچیوں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں تم بھی اللہ سے معاملہ کر لو، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اگر تم نے اللہ سے معاملہ کر لیا 7 سمندر پار سے اللہ رب العزت تمہارے ذریعے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اس آدمی کا انتخاب کرے گا تو اللہ کی نظر میں اچھا ہوگا۔ ماشاءاللہ اس بچی نے نکاح حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، اور اللہ ماشاءاللہ صاحب اولاد ہے، اب ماشاءاللہ خوب اچھی زندگی گزار رہی ہے، اللہ نے دے دی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے امام صاحب نے مجھے دلائی، میری بچیوں اللہ نے تم کو اس زمانے کے اندر پیدا کیا ہے، اللہ چاہتا تو پہلا پیدا کر دیتا۔ اس وقت کوئی بچی، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، کوئی بچی اگر دیندار بن کر دکھا دیتی ہے، اوریجنل دیندار بن جاتی ہے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بعض بچیاں ڈپلیکیٹ دیندار بن رہی ہیں، برقع پہن لیں گی، کیا ہوتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں، دستانے پہن لیں گی، وہ بھلا کریں گی، لیکن اندر سے انتہائی طرح ہمارے ہم تو بہت رہے ہیں دارالقضا میں، ہمارے 32 سال ہو رہے ہیں کہ صاحب ارے لوگ آپ کے تارے قاضی صاحب ہم کیا بتائیں، ہم نے صاحب دیندار سمجھے کرا تھا کہ صاحب برقع بھی ہے، وہ گلب بھی پہنتی ہے اور بھلا کرتی ہے، لیکن صاحب یہ تو دین کا کوئی ہوا نہیں لگی ہے، صبح سے لے کے شام تک بے دینی کی باتیں کرتی ہیں۔ میں میری بہنوں اور بیٹیوں تم سے کہنا چاہتا ہوں تم اوریجنل دیندار بنو اور پھر اللہ سے مانگو، یاد رکھنا یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ جوانی ختم ہونے والی ہے، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ چند دن کی زندگی ہے، کہ یہ ایک بلبلہ ہے کہ 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آج چلے جائیں کب چلے جائیں، صبح شام لوگ جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، ہم کو بھی جانا ہے، لیکن اگر ہم ایمان کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق جاتے ہیں، انی آمن کو بربکم فاسمعون قیل ادخلوا الجنہ، سورہ یاسین پڑھا کریے، سورہ یاسین میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ایمان والا جب جنت ایمان کے ساتھ دنیا جاتا ہے تو اللہ کا کام ہوتا ہے اس کا جنت کے اندر ہوتا ہے۔ میری بیٹیوں تو نیت کرو انشاءاللہ کہ اللہ نے اس زمانے کے اندر ہم کو پیدا کیا، ہم انشاءاللہ دیندار بنیں گے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی مرد عورت ایمان لانے کے بعد نیک کام کرے گا تو اللہ نے فلنحيينه حیاۃ طیبہ، ہم اس کو بہترین حیات طیبہ دے دیں گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر ہم آج اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر
और ईमान लाने के बाद नेक काम करें, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, जब उनको बेहतरीन जिंदगी देंगे और आखिरत में जो मिलने वाला है उसका तसव्वुर नहीं कर सकते हो। तो अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, सच्चा पक्का हमको इस्लाम और ईमान अता फरमाए। और आज का जलसा मुनक़िद किया गया, इस जलसे के अंदर मेरी बात का खुलासा ये कि नंबर एक बात तो ये कि हम मुसलमान हैं, हमने अल्लाह से ये वादा किया है, आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि। हाँ देखिए ब्रो, एक एक बच्चे और बच्ची को मालूम होना इसको क्या कह रहा हूँ मैं, यही हमारा इस्लाम है। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि। उलमा से नहीं, मजमे से चाहता हूँ, एक एक देखिए मेरे जितनी मेरे बहनें और बेटी मेरी आवाज सुन रही है, हर एक को ये मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम हो तो आज से भी याद कर लेना, आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामी, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाई, कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि, जैसा अल्लाह है अपनी सिफात और नाम के साथ। याद रखना, खाली अल्लाह को मान लेना काफी नहीं। मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को मानते थे, वला इन सालतम मन खलक़स समावात लयक़ूलुन अल्लाह। और आज का हमारा हिंदुस्तान का हिंदू भी अल्लाह का इनकार नहीं करता, वो भी मानता है। याद रख लो अच्छी तरह से, खाली अल्लाह को मान लेना काफी नहीं, कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि, अल्लाह को उस तरह मानना है जो अल्लाह ने अपना तारुफ कुरान के अंदर करवाया है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह को उस तरह मानना है जो अल्लाह ने बताया है, अल्लाह ने अपना तारुफ कुरान के अंदर करवाया है। अपने ईमान को, अपने यकीन को, अपनी तौहीद को करना है। व क़बिलतु जमीअ अहकामी, ए अल्लाह हमने आपके तमाम अहकाम कबूल कर लिए। अब अहकामात के अंदर नंबर 1 पर हराम हलाल है। याद रखना कि मुसलमान का यही फर्क है कि ईमान और अकीदे के बाद, नमाज रोजे के बाद हराम हलाल जायज नाजायज है। हर ईमान वाले मर्द औरत को इस बात की फिक्र करना है कि हम अपनी जिंदगी में हलाल को इख्तियार करेंगे, हराम से मुकम्मल तौर से बचेंगे। मैं मेरी बहनों से कहना चाहता हूँ, तुम अपने बच्चों की बच्चियों की परवरिश इस तरह करो कि तुम्हारी गोद के अंदर परवरिश पाने वाला बच्चा और बच्ची हराम से इस तरह बचे जिस तरह गंदगी से बचता है। आप लोग सब जानते हो, कभी कभी छोटा बच्चा गंदगी करता है, गंदगी क्या करता है, अरे मचा लेता नहीं, मचा 2 महीने का 4 महीने का बच्चा गंदगी करी, बहाना करा और बचा लिया उसने। और कभी बात बच्चे क्या कर लेते हैं, उसको अरे मुंह में रख लेते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि अरे फलानी तेरे बच्चे ने गंदगी जल्दी आ, माँ आती है उसको आने उसको थोड़े लगाती है, वो ले आकर धुलाती है और उसको, तो बच्चा समझ जाता है कि मुझसे कोई गलती हुई है, कि मेरी अम्मा ने भी, मेरी खाला, मेरी फूफी, मेरी चची, अरे फलानी ने, और अम्मा भी आए और अम्मा ने उठा के मुझे 2 थोड़े लगाया। अब आप जाती, ये बच्चा बड़ा होने के बाद गंदगी खाता है बेटा? अरे बोलो, वो बच्चा जिसने गंदगी मचा ली थी, गंदगी मुंह में रख ली थी, लेकिन जब अम्मा ने उसको छी करके थोड़ा लगाकर, और बड़ा होने के बाद वो आपका बच्चा और बच्ची, चाहे वो यार्ड क्लब में चली जाए या 5 स्टार होटल में चली जाए या जंगल में चली जाए या अपने घर के अंदर हो, वो गंदगी नहीं खा सकती। मैं कहना चाहता हूँ कि आरिफ नगर के ईमान वाले अपने बच्चे और बच्चियों की परवरिश इस तरह करें कि आपके घर के अंदर पलने वाला बच्चा और बच्ची भी हराम के करीब जाने वाला ना बने बनता। वो चाहे घर के अंदर हो, चाहे यार्ड क्लब के अंदर हो या 5 स्टार होटल, जिस तरह वो गंदगी नहीं खा सकता, आपको इसका यकीन करना चाहिए इंशाअल्लाह मेरा बच्चा और बच्ची हराम के करीब नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह तो मेरा बच्चा है, मैंने उसको दूध पिलाया है, पहली बात तो मैंने की। और दूसरी बात तो मैंने कही कि अब आप लोग इंशाअल्लाह हमारे बच्चे को नियत कर लिए, मेरी बच्ची नियत होगी इंशाअल्लाह को शादी कैसे करना है, हमको अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके मुताबिक करना है, दीनदारी को नंबर 1 पर रखना है। और खास तौर से ये 2 बातों से हमको परहेज करना है। एक तो कहने लेके जाएंगे साहब, हम अरे कहने ले जाएंगे, बारात नहीं ले जाएंगे। दूसरा कहने लेंगे साहब, अब बात लोग कहते हैं साहब लड़की हम तो दहेज किसको दे रहे हैं, अरे दहेज किसको दे रहे हैं? हम आप बेटा कहते हैं कि दहेज नाम की आपके घर के अंदर कील नहीं आना चाहिए। आप लड़की को वो दीजिए जो अल्लाह ने दिया है। और अल्लाह ने क्या दिया लड़की को? अल्लाह ने क्या दिया है? अल्लाह ने लड़की को मीरास के अंदर हिस्सा दिया है। आप जिस दिन आपका इंतकाल हो, आपके घर के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए, अगले दिन मौलाना यूसुफ के पास आपके भाई और पहुंच जाए कि हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, मौलाना साहब बता दीजिए बहनों को कितना मिलेगा और भाई को कितना मिलेगा।
ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ایک سی جمعے کے دن کی، میرے دوست ہیں بمبئی میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، کسی ایک کام سے اپنے نواسے کو اپنی بیٹی کو لڑکے کو لے کے آئے تھے کام کے لیے، کروڑ پتی لوگ ہیں گجرات کے رہنے والے ہیں. اب یقین کے مالا بڑا عمر صاحب ابھی انہوں نے سنایا کہ ماشاءاللہ کروڑ پتی لوگ ہیں بمبئی بڑے دھندے کر رہے ہیں، اور یہ رہنے والے پالنپور کے مولانا عمر صاحب کے علاقے میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پورے پالنپور علاقے میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے سادگی کے ساتھ، مسجد میں نکاح ہوتا ہے اور گھر سے رخصت ہو جاتی ہے، دولہا میاں دو چار دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، شربت پی کر جاتے ہیں. اب مشورہ ہو رہا ہے کہ شربت بھی کیوں پلایا جائے، بلکہ یہ کرا جائے کہ نکاح کے بعد لڑکی والے کو لڑکی کو لے جا کر چھوڑ جائے. لیکن سننا اپنی بات، مولانا نے بتایا مولانا مجھ کو کہ بتایا میں بمبئی سے روانہ ہوا ٹرین میں، کتنا میں مولانا آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے خدائی قسم بھوپال کا مسلمان ڈپلیکیٹ معاف کرنا، مجھے بتایا کہ میں بمبئی سے روانہ ہوا، راستے میں تھا بھوپال کے، ابھی چند دن پہلے ان کی ایک بڑی بہن ہے، اس بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کے بہنوئی کا، کہ میں بھی راستے میں تھا بمبئی سے بھوپال آ رہا تھا، ہمارے بہنوئی کے گھر والوں کی طرف سے مفتی صاحب کا فتویٰ آیا کہ صاحب آپ کے بہنوئی ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے مفتی صاحب سے یہ فتویٰ لیا ہے کہ چارٹ بنا کر آپ کی بہن کے حصے میں 1 کروڑ 14 لاکھ روپے آئے، آپ نے لے جائیے آگے. میں عارف نگر کے مسلمانوں سے، خاص طور سے بھوپال کے مسلمان کہنا چاہتا ہوں کہ شادی کے اندر ایک کیل مت دیجیے. شادی کے موقع پر لڑکا پوری ذمہ داری قبول کرے کہ انشاءاللہ وہ بستر بنائے گا، وہ فلم لائے گا، وہ فریج لائے گا، وہ کھانے کا انتظام کرے گا، لیکن گھر کے اندر ایسی دیندار کی جس دن آپ کا انتقال ہو میراث تقسیم ہوتا ہے، لڑکی کی میراث مانگا. یہ دو کام مسلمان کر کے دکھا دیں تو انشاءاللہ یاد رکھنا پھر اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، برکت آئے گی، عافیت آئے گی، اور اس جن سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. میں بھوپال والوں سے خاص طور سے یہ کہہ رہا ہوں، ابھی آپ نے سنا ماشاءاللہ اجتماع ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے اجتماع ہمارے یہاں صاحب؟ دیکھیے ہمارے مولانا جو ہے 76 سال کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا کہتا ہوں، ہمارے والد صاحب لگے تھے، اور ہمارے والد صاحب کا نام بھی اتفاق یوسف تھا، مولانا یوسف صاحب کے دوران لگے تھے، ہمارے والد صاحب لگے، اور ہم ہماری اولاد اور اولاد کی اولاد جوان ہو رہی ہے. کتنی نسلیں ہو گئی صاحب؟ ارے چار نسلیں تبلیغ کے سائے میں تیار بھوپال میں ہو چکی ہیں. تو اب بھوپال والوں کو تو شادی اسلام کے طریقے کے مطابق کرنا ہی چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ بھوپال میں کئی 75 سال سے پورے ہندوستان میں کسی شہر میں اتنی پابندی سے اجتماع نہیں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے. کتنی دعائیں، کتنی یہاں پر تقریریں، اور کتنے بات، اور کتنے دعائیں، اور کتنے یہاں پر اچھی باتیں ہوئی ہیں. اب اس لیے میرے دوستو اب آپ نیت کریں انشاءاللہ، اور میں یہ مت کہنا ارے صاحب ہمارے گھر والے کیا کریں گے، انشاءاللہ یہ میرے بچے کھڑے ہوئے تھے، بیٹا تم سے کہتا ہوں اگر تم نے کر کے دکھا دیا تو اللہ کے خزانوں میں دے دی، اللہ ہو سکتا ہے تمہارے ذریعے سے پورے بھوپال نہیں، پورے ایم پی نہیں، پورے ہندوستان میں انقلاب برپا کر دے گا. انشاءاللہ ایک ماحول بن جائے گا کہ نصاب مسلمان ایسی شادی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، حضور کی ایک ایک سنت کو معلوم کرنے کی، معلوم کر کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک سنت کو معلوم کیجیے، خاص طور سے جو میں نے کہہ دیا شادی کی سنت کو معلوم کر کے زندہ کیجیے، پھر اس کی برکتیں دیکھیے. ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. آج میں نے فجر کی نماز پڑھی، آپ کو معلوم ہے؟ ارے میں نے پڑھی نہیں پڑھی، کب پڑھی، قضا پڑھی، وقت پڑھی، بھیجا تو میرا اللہ جانے. لیکن میرے گھر جب شادی ہوتی ہے تو ارے سسرال، دریال، ننیال، مائکا سب کو معلوم ہوتا نہیں ہوتا، ہندو مسلمان سب کو معلوم ہو رہا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ وہ نماز روزے کی حد تک تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، لیکن نکاح کو مسلمان نہیں بنایا ہے. میں یہ آج کے جلسے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی سنت کے مطابق نکاح کو بھی مسلمان بنا لو اور شادی اسلامی طریقے سے کرنا شروع کر دو. میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ہندوستان کے اندر شادی نبوی سوچ اور قرآنی سوچ کے مطابق نہیں ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگر آج کے جلسے سے ہمارے نوجوان جو کھڑے ہوئے تھے یہ کر کے دکھا دیں گے تو اگلے انشاءاللہ ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ صاحب انشاءاللہ اگلے 12-15 سال میں آئے گا. لیکن میں تو اب دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت سے نوجوان تیار ہو رہے ہیں. ابھی میں نے 2 دن پہلے یہاں پر ٹائم ساتھ میں نکاح پڑھایا. ایک ابا ہے میرے پاس، اللہ خالد صاحب میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم منگتے نہیں بنیں گے، کب پہ شادی کریں گے صاحب. چلک صاحب نے کہہ دیا کہ نہ جہیز لیں گے اور نہ بارات لے کر جائیں گے. دونوں بچوں نے طے کر لیا ہے. تو میرے تو انشاءاللہ اللہ کی ذرا نہ ہو تو مٹی بڑی سرخیز ہے ساتھی. نہیں امید نہ اقبال، نہیں امید نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے گیرا سے، ذرا نہ ہو تو بڑی
اتنی بڑی ظرفیت صاحب کی کہ ماشاءاللہ سے بڑی صلاحیتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے میری بات سنی میں ہمارے امام صاحب کا اور تمام اہل مال کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اتنا اچھا بتایا کیا اور اچھا ہے. زیادہ بھیڑ نہیں تھی. یاد رکھنا میں آج تک بھیڑ کو پسند نہیں کر رہا ہوں. مجھے تو چند نوجوان چاہیے. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں. مجھے بھیڑ نہیں چاہیے. مجھے نعرے نہیں لگوانا ہے. مجھے نہیں بھائی یہی نوجوان مجھے چاہیے جو مجھے مل گئے. میرا انشاءاللہ میرا خون بڑھ گیا. یہ نوجوان کھڑے ہو گئے. میری بچی میری بات سن رہی ہے. وہ اللہ سے رات میں جا کر مانگے گی تو انشاءاللہ میرا آنا جا کر کامیاب ہو جائے گا. ہم کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے. ہمیں نہ نعرے لگوانا ہے نہ بھیڑ اکٹھی کرنا ہے نہ ہمیں ووٹ لینا ہے. ہم کو تو ایک امت کو تیار کرنا ہے. نوجوان بچے کو تیار کرنا ہے. تو حرام حلال جائز ناجائز ماننے والے ایک بھی اگر تیار ہو جاتا ہے فرمایا امت واحدہ. قرآن کہتا ہے ایک ایمان والا تیار ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں پورا ایک امت ہوتا ہے. پورا کانا امتن کھانے کا ایک امت ہوتا ہے. انشاءاللہ جتنے میرے بچے کھڑے ہوئے تھے یہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان میں سے تیار ہوں گے اور اللہ کے ذریعے سے کام لے گا. اللہ تعالیٰ پر کرے گا. اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو قبول فرمائے. اس میں کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. پھر میں دوبارہ اللہ کے شکر کے ساتھ آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں. ہمارے مولانا یوسف صاحب کی ماشاءاللہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں. ان کی تو قربانی ہے کہ ہم لوگوں کی بات اتنی دیر سن رہے ہیں. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے امام صاحب کو تمام لوگوں کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر تم لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں. کنجوسی کر رہا تم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر نہیں ہے تو خالی بڑا ہوں جلدی ہو گئی جلدی جواب دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے پروردگار جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا ہے اے اللہ اس کے اندر اخلاص پیدا فرما. اے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ نے اپنے فضل کرم سے ہمیں انسان بنایا. پھر اللہ ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اے اللہ اب ہمیں ایمان کی دولت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ نے ہم کو اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا ہے. اب اسلام کے تمام کاموں کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ نے رحمت عالم رحمت العالمین نبی ہم کو دیا ہے. اے اللہ اب رحمت العالمین کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. حضور کی ایک ایک سنت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. ایک ایک سنت کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پروردگار اتنے ہاتھ یہ پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں. آپ کے نبی کا تذکرہ ہوا ہے. آپ کے احکامات کا تذکرہ ہوا ہے. آپ کے گھر کے اندر ہوا ہے. اے اللہ اس جلسے کی برکت سے ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہ جتنے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں ان کی آپ ضرورتوں کو جانتے ہیں. ان کی پریشانیوں کو جانتے ہیں. ان کی بیماریوں کو جانتے ہیں. ان کی فکروں کو جانتے ہیں. اے اللہ جتنے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں مردوں کے عورتوں کے جوانوں کے اے اللہ ان تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما دیجیے. جو بیماری سے پریشان ہیں ان کے گھروں کے اندر کوئی بیمار ہے ان تمام کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دیجیے. جو اگر مقدمات میں پھنس گئے ہیں پھنسا دیے گئے ہیں اے اللہ ان تمام مقدمات کو فیصل فرما دیجیے. اے اللہ جو قرض میں اگر پھنس گئے ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کی بہتر سبیلت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ جو جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے اے اللہ اپنے فضل کرم سے پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے پروردگار جو بے شادی شدہ بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ متعین فرمائیے. اے اللہ جو بچے اور بچیاں شادی کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو نیک اور صالح ان کو جوڑا عطا فرما دیجیے. اے پروردگار جن کی شادیاں ہو چکی ہیں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد بنا دیجیے. اے اللہ جس کو آپ نے اولاد دے دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے. اے اللہ آپ نے اپنی مشیت سے اپنی قدرت سے اپنی حکمت کے زمانے کے اندر کو پیدا کیا ہے. اے اللہ اب اپنی اے اللہ رحمت سے اے اللہ اپنی اے اللہ قدرت سے ہم کو سچا پکا مسلمان بھی بنا دیجیے. اے اللہ ہم کو استقامت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ شیطان کی شادی جو سازشیں کر رہے ہیں ان تمام سازشوں کو اللہ ناکام فرما دیجیے. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. بیت المقدس کو یہود کے قبضے سے آزاد فرمائیے. اے اللہ ہمارے ملک کے اندر بھی تمام مساجد مراکز دینی شخصیات دینی جماعتوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ تیرے بندے و بندیاں جہاں بھی جس انداز سے بھی دین کا کام کر رہے ہیں تمام دین کے کام کرنے والوں کو اللہ حفاظت فرمائیے. ان کی نصرت فرمائیے. ان کی مدد فرمائیے. اللہ ہمارے بھوپال کے اندر جتنے دینی کام ہو رہے ہیں تمام دینی کاموں کی حفاظت فرمائیے. ہم کو جو تبلیغ کا اجتماع ہونے والا ہے اے اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائیے. جو قبولیت
نصیب فرمائیے اللہ تمام مجھے شرور فکروں سے حفاظت فرما لیجیے ہدایت کا ذریعہ بنائیے اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما دیجیے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے اپنے فضل کرم سے ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے نہیں بھی کہا ہے اللہ ان کی بھی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے اے پروردگار ہمارے جتنے بھی والدین عزیز وقار رشتہ دار دین کا کام کرنے والے اساتذہ کرام دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما دیجیے ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے اللہ ہم سب جب تک دنیا کے اندر ہیں ہم کو صحت کی عافیت کی برکت کی عزت کی اسلام والی زندگی نصیب فرمائیے جب دنیا جائے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائیے اے پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنے فضلت سے قبول فرما لیجیے اللہم انا نسألک من الخیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من الشر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته برحمتك يا ارحم الراحمين